ٹارچر بھی ایسا تھا کہ لیدر سٹکس تھیں ان کے پاس، ہاتھ وغیرہ انہوں نے باندھے ہوئے تھے، میرے سارے کپڑے وہ خون میں لت پت ہو گئے تھے۔ آپ کی اپنی فوج جو ہے وہ اتنا ظلم ڈھاتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں، ٹارچر کرتے ہیں، یہ سوچ کے غصہ آتا ہے؟ باجوہ صاحب، تسی جڑا میرے تے مقدمہ بنایا ہے نا، اس مقدمے دا حساب میرے اللہ نے اسے دنیا دے وچ جڑا ہے نا وہ کرنا ہے۔ ٹول پلازا کراس کیا ہے لاہور کا، تو آگے کوئی تقریباً 100 کے قریب جو ہے وہ ANF کے لوگ رینجرز موجود تھے۔ میری گاڑی میں دونوں طرف سے آگے بیٹھ گئے لوگ۔ میاں نواز شریف نے کہا کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا، لیکن اب تک تو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے ساتھ ہی ان کا سیاسی کیریئر کا آغاز ہوا۔ جس کا نام حافظ عاصم منیر ہے، اس کا کوئی پرسنل ایجنڈا نہیں ہے۔ جو نوجوان ہیں سیاسی طور پہ باشعور ہو گئے ہیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ یہی دور سب سے مشکل دور ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے اس ملک کے اوپر قبضہ رکھنا چاہتے تھے۔ 10 سالہ پروگرام جو ہے وہ بنا ہوا تھا، اس کے بعد پھر ان کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہو گئی اور آپ لوگ سے دوستی ہو گئی۔ میں آپ کے کویشچنوں کے میں جو ہے نا وہ الجھاؤ میں نہیں آؤں گا۔ جو سیٹیں تھوڑی کم رہی ہیں وہ صرف آخری مہینے میں ہمیں نقصان ہوا ہے۔ دل کو بہلانے کے لیے یہ خیال بھی اچھا ہے دل کو دیکھیں نا، چلو شاید آپ کیمرے پہ نہ بولنا چاہیں۔ یہ تو حقیقت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے وہ پرفارم نہیں کر سکتی۔ ایک داغ ہے ماڈل ٹاؤن کا انسیڈنٹ، آپ کو اس کے بعد ریزائن کرنا پڑا، آپ ذمہ دار تھے۔ 4 سال جو عمران خان کی گورنمنٹ رہی ہے تو یہ سارے ثبوت ہمارے سامنے آ نہ جاتے۔ نون لیگ آرمی چیف کی ایکسٹینشن نہ دینے کی روایت برقرار رکھے گی۔ کوئی حتمی جواب جو ہے مشکل سوال تو نہیں کر لیا وقت سے پہلے نہیں دیا جا سکتا۔ عمران خان نے جیل میں اتنا لمبا ٹائم گزار کے میرے سارے اندازے تھے وہ غلط ثابت کر دیے۔ میرا اس کے متعلق یہ اندازہ تھا کہ وہ جیل نہیں کاٹ سکے گا۔ وہ دن دور نہیں جب پاکستانی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا رول 0 ہو جائے گا۔ 0 تو ہوگا، لیکن وہ دن اتنا نزدیک نہیں ہے۔ ہیلو اینڈ ویلکم ٹو اندر پوڈ کاسٹ۔ آج میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جن کو آپ روز نیوز میڈیا پر تو دیکھتے ہیں، اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس وقت جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس میں ہی از ون آف دا موسٹ پولیٹیکلی ایکٹیو پرسنالٹی جن کو آپ دیکھتے رہتے ہیں نیوز میڈیا پہ، لیکن ان کا اپنا ایک طویل سیاسی کریئر ہے، 35-40 سالہ سیاسی کریئر ہے۔ اس میں انہوں نے کئی اتار چڑھاؤ دیکھے، ریوارڈز بھی ملے، لیکن اس سے زیادہ مشکلات کا بھی سامنا کیا۔ تو آج ڈیٹیل میں بات کریں گے ان کے سیاسی کریئر کے حوالے سے۔ لیٹس ویلکم رانا ثناءاللہ۔ السلام علیکم رانا صاحب۔ بہت شکریہ، آپ اتنے بزی اسکیجول سے جو ہے وہ ٹائم نکال کر آئے۔ آج کل آپ کی ڈیمانڈ جو ہے وہ ہر مین اسٹریم ٹی وی چینل پہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ میڈیا آپ سمجھ لیں کہ دیٹ از 70% پارٹ آف پالیٹکس۔ ہاں بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ رانا صاحب، آپ جیسے میں نے کہا اپنے انٹرو میں، ایک طویل سیاسی کریئر ہے آپ کا، اس میں آپ نے کئی اتار چڑھاؤ دیکھے، اذیتیں بھی سہیں۔ میں چاہوں گی ذرا پیچھے سے سٹارٹ کریں، شروع سے سٹارٹ کریں کہ سیاست میں کیوں آئے، کیسے آئے، کب فیصلہ کیا کہ اب سیاست میں آنا ہے؟ دیکھیں، اس کا کوئی ایز سچ کوئی فیصلہ تو نہیں تھا۔ میں نے ارلی 80s میں لا کے بعد جو ہے وہ میں نے جب پروفیشن جوائن کیا تو اس وقت وکلا میں جو ہے وہ موومنٹ فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی MRD ایک اتحاد بنا تھا، جس میں پیپلز پارٹی لیڈنگ پارٹنر تھی اور باقی جماعتیں بھی تقریباً سبھی تھیں۔ یعنی ان دنوں میں قومی اتحاد کے جو مین لیڈرز تھے، نواب زدہ نصر اللہ اور مولانا شاہ احمد نورانی، یہ لوگ ہمارے وہاں بار میں ان دنوں آئے۔ تو میں بھی اس موومنٹ کے ساتھ، جس طرح سے پوری بار کے لوگ ایکٹیو تھے، وکلا سارے، تو ہم ینگ لائر تھے تو ہم بھی ساتھ شامل ہو گئے۔ تو 83 میں جو ہے وہ پھر مجھے گرفتار کیا گیا۔ 83 میں وہ اس وقت ایک یعنی یہ موومنٹ چل رہی تھی، وکلا گرفتاریاں پیش کرتے تھے۔ اچھا۔ تو ہم پیچھے رہ کے وہ گرفتاریوں کا جو ہے نا وہ انتظام کرتے تھے۔ تو پولیس کو جب پتہ چل گیا، انہوں نے ایک دن ہم نے ایک لیڈر کی گرفتاری پیش کی، تو جب انہوں نے پوچھا کہ بھئی تم اس سے پہلے کہاں تھے، تو اس نے کہا کہ جی میں
فلاں وکیل صاحب کے چیمبر میں تھا. تو انہوں نے پھر بعد میں ہمیں پکڑ لیا, اریسٹ کر لیا. تو اس کے بعد پھر کوئی تقریباً 3-4 ماہ جو ہے وہ جیل میں رہے. تو اس کے بعد پھر کیونکہ پیپلز پارٹی ایک ڈرائیونگ سیٹ پہ تھی, تو جب جیل میں گئے تو سارے لوگ پیپلز پارٹی کے لوگ ہی تھے. تو ان کے ساتھ دوستی ہو گئی. پھر 91 میں جو ہے وہ 90 کا جو الیکشن تھا تو اس میں پھر میں نے صوبائی اسمبلی کے الیکشن میں جو ہے وہ حصہ لیا پیپلز پارٹی سے, اور میں الیکٹ ہو گیا. تو 92 میں کیونکہ ہمارا تو آغاز ہی اس بات سے ہوا تھا کہ یعنی اس وقت کی آمریت, اس وقت کے جرنیل کے خلاف کھڑا ہونے سے. تو جب اس وقت کے جو اسٹیبلشمنٹ کے گاڈ فادر تھے غلام اسحاق خان, جب پیپلز پارٹی کو اس کے ساتھ صلح ہوئی تو ہم پھر اس صلح میں شامل نہ ہو سکے, دل برداشتہ ہو گئے. اچھا, میں تھوڑا سا اس سے پہلے آپ آنا چاہوں گی ضیاء کے دور میں. آپ 3 بار جیل گئے. جی, مجھے وہ یعنی اس میں یہ ہے کہ کیونکہ اس وقت تو کوئی آپ کی یعنی جب اریسٹ کرتے تھے تو اس کے بعد پھر وہ خود ہی چھوڑتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ کو آپ ضمانت ہو جائے گی یا کوئی ایسا ہو جائے گا, جب ان کی مرضی آئے چھوڑ جب ان کی مرضی ہے. تو اس وقت ہائی کورٹس میں یا اب تو ہے نا, اب تو میڈیا ہے, میڈیا شور کرتا ہے, لوگوں کی آواز ہے. اس وقت تو کوئی آواز نہیں ہوتی تھی. تو 3 بار جیل گئے رانا صاحب, کیسی جیلیں تھیں اس وقت کی؟ دیکھیں اس میں اب یہ خیر ان کے کریڈٹ میں تو میں کوئی بات نہیں کہنی چاہتا کہ جیل کے گیٹ سے جب اندر چلے جاتے تھے نا آپ, تو وہاں پہ پھر آپ کی کوئی جو ہے نا پیچھے سے کوئی آپ کی پیروی نہیں کرتا تھا. اس دوران ہمیں کبھی جیل میں بیٹھے یہ احساس نہیں ہوا کہ جی آپ کا معلوم کیا جا رہا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ سے کون مل رہا ہے, آپ کو کھانے میں کیا مل رہا ہے. اچھا, یہ ایکسپیرینس جو ہے نا یہ عمران خان صاحب کی جیل میں ہوا ہے. نہیں تو یہ پھر بھی کس قسم کا مطلب ٹارچر تھا یا سخت جیل تھی یا کیا کس طرح کا تھا؟ نہیں, اس میں جو ہے وہ جیل میں تو پھر جب آدمی ہو تو وہاں پہ تو جیل کا عملہ تو خیر آپ کے ساتھ یعنی اس پوزیشن میں نہیں ہوتا کہ وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ ایسا سلوک کر سکے. صحیح. ٹارچر تو پھر جو لوگ گرفتار کرتے ہیں جن کو آپ نامعلوم کہتے ہیں, تو یہ کام تو انہیں کا ہوتا ہے. صحیح ہے. تو جیل میں اس طرح کا جو ہے وہ ماحول نہیں ہوتا. یعنی جو ٹھیک ہے, ضیاء الحق کے زمانے میں جو ہے وہ ہم جیل میں رہے ہیں, تو جیل کے اندر جو ہے وہ کوئی ایز سچ جس طرح کا ایکسپیرینس اس مرتبہ ہوا تو ویسا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا. میں اس پہ بھی آؤں گی کہ عمران خان کے دور میں جب آپ جیل گئے, لیکن اس سے پہلے تھوڑا آپ نے کہا 1990 میں آپ نے پہلا صوبائی الیکشن لڑا, پھر آپ نے طے کیا کہ اب آپ نے خود کہا کہ آپ کی پوری موومنٹ جو ہے وہ اسی پہ تھی کہ آمریت کے خلاف جو ہے وہ کھڑا ہوا جائے, اور پھر آپ نے نون لیگ جوائن کر لی. ایسا نہیں, وہ ایسے ہوا کہ جب پیپلز پارٹی جو ہے وہ غلام اسحاق خان کے ساتھ ان کا سمجھوتا ہوا تو اس کے بعد انہوں نے میاں زاہد سرفراز ایک ہوتے تھے, وہ ضیاء الحق کے زمانے میں وہ منسٹر تھے, اور مقامی طور پہ وہ ہمارے بڑے خلاف تھے, ہمارے خلاف ہمیں پکڑوانے میں اور ہمارے خلاف جو بھی کارروائی ہوتی تھی اس میں ان کا بڑا عمل دخل تھا. ٹھیک. تو وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے, اور ہمیں کہا گیا جی آپ اٹھائیں ان کو کندھوں پہ اور ان کی کمپین کریں, تو یہ کیسے ہو سکتا تھا. تو ہم نے تو پھر اس کے خلاف بغاوت ہی کرنی تھی. تو اگر پھر بغاوت کرنی تھی تو پیپلز پارٹی سے اگر آپ باہر آتے ہیں تو آپ نے حمایت کس کی کرنی ہے, وہ پھر PMLN ہی تھی. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ جس وقت پیپلز پارٹی نے یا بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس وقت یعنی ان کا کی قربت ہوئی, تو میاں نواز شریف نے کہا کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا. وہ بڑا ان کا فکرہ مشہور ہوا تھا. تو ہم نے کہا لیڈر تو یہ ہے, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تو یہ بندہ کھڑا ہوا ہے. تو وہ پھر جو ہے وہ میاں نواز شریف یا مسلم لیگ
تو اس کے ساتھ جب ہم کھڑے ہوئے یعنی اس الیکشن میں ہم نے جو 90 کا الیکشن تھا میاں زاہد سرفراز کو ہروایا پھر ہم نے اپنے حلقے میں، اور وہاں سے PMLN مسلم لیگ کامیاب ہوئی. صحیح. تو وہ مسلم لیگ نون نے جو ہے وہ دونوں سیٹیں اوپر بھی قومی بھی اور صوبائی بھی جیت لی. تو جب صوبائی پھر خالی ہوئی تو پھر ہماری کیونکہ ان کی جیت میں بھی بڑا ایک حصہ تھا، تو اس پھر صوبائی سیٹ سے میں نے لیا. اچھا، آپ نے کہا کہ آپ نے سنا کہ میاں صاحب نے کہا کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا، اور یہ بڑا مشہور جو ہے وہ فقرہ ہوا، اور پھر آپ نے کہا نہیں تو کہ میاں نواز شریف لیڈر ہی اس وقت بنا، اس وقت بنے. پہلے تو اس وقت آپ نے یہ نہیں سوچا کہ وہ کہہ رہے ہیں میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا، لیکن اب تک تو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے ساتھ ہی ان کا سیاسی کریئر کا آغاز ہوا، پھر ایک دم سے 90s کا الیکشن دیکھ لیں، یا IGI کا بننا دیکھ لیں، یا BB کے خلاف سازش کرنا دیکھ لیں، تو آپ نے یہ نہیں سوچا کہ یہ تو آئے ہی ان کی سپورٹ سے، آپ 92-93 میں ایک دم سے ڈکٹیشن نہیں لوں گا، آپ نے یقین کر لیا؟ نہیں دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ اس سے پہلے پچھلے جو 10 سال یا 10-11 سال ہیں، تو اس کے دوران پیپلز پارٹی نے تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جدوجہد کی تھی، اور خلاف جدوجہد کرتے کرتے وہ جو ہے وہ غلام صاحب خان کے ساتھ مل گئے، اور یہ اس طرف تھے، تو یہ جو ہے وہ پھر اس طرف آ گئے. تو معاملہ یہ ہے کہ اس کے بعد تقریباً اب اس بات کو، تو آپ مان گئے اس وقت جب انہوں نے یہ نعرہ لگایا، تو آپ مان گئے؟ نہیں، صرف مان نہیں گئے کہ یہ کہہ رہے ہیں میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا تو نہیں لیں گے. تو اس نے ڈکٹیشن پھر لی بھی نہیں. اچھا، تو اس سے پہلے کا جو ان کا سیاسی کریئر تھا اس سے آپ کو کوئی اعتراض نہیں تھا؟ 33 سال ہو گئے ہیں، چلیں اس پہ بھی آ جائیں گے. 33 سال، اور یہ جو ہے یہ ایک زندگی کا حصہ ہے. آپ کالج یونیورسٹی سے فارغ ہو کے جب اپنی پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو یہی کوئی 30-40 سال ہی ہوتے ہیں نا آدمی کے پاس. بالکل. میں نے ان 33 سالوں میں میاں نواز شریف کو، اب بعد میں آپ کے کوشچنوں کے میں جو ہے نا وہ الجھاؤں میں نہیں آؤں گا. اچھا. میاں نواز شریف جس کا نام ہے، میں نے ایک دن نہیں دیکھا کہ اس بندے نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بات نہ کی ہو، اس نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ جدوجہد نہ کی ہو. ٹھیک ہے، اس پہ بھی آتے ہیں. پھر آگے وہ 2 دفعہ جلا وطن بھی ہوا، 3 دفعہ اس نے اپنی گورنمنٹ بھی گوائی. بالکل جلا وطن ہوئے، اور واقعی مطلب بیچ میں 15-20 سال تو انہوں نے بھرپور جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایک اپنا نیریٹو لے کر وہ چلے. پھر آ گیا کو 1999 میں، اس وقت بھی پھر آپ جیل گئے. ہاں جو سو. اور آپ کے ساتھ اور بھی ساتھی تھے آپ کے، پرویز رشید صاحب تھے، خواجہ سعد رفیق صاحب تھے، بہت سارے لوگ تھے. یعنی 12 اکتوبر 99 کو جب حکومت کا تختہ الٹا گیا، اور اس کے بعد جو مین لوگ تھے میاں نواز شریف صاحب اور ان کے جو ساتھی تھے، ان کی کیبنٹ کے لوگ تھے بہت سارے، ان کو تو سب کو گرفتار کر لیا. اور ہم لوگ جو تھے، ہم باہر جو ہے وہ کوشش کر رہے تھے کہ ہمیں جو ہے وہ اسٹرگل کرنی چاہیے، ہمیں احتجاج کرنا چاہیے، ہمیں باہر آنا چاہیے. تو ان کوششوں کو جب پھر گورنمنٹ نے یا ایجنسیز نے نوٹ کیا کہ بھئی یہ لوگ جو ہے نا یہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر انہوں نے جو ہے وہ مجھے اریسٹ کیا. اس اریسٹ کی کہانی میں سننا چاہوں گی کہ وہ جیل کیسی تھی، وہ اریسٹ کیسا تھا، کیا ہوا؟ وہ اریسٹ ایسا تھا کہ مجھے فیصل آباد میں جو ہے وہ اریسٹ کیا گیا، اور اریسٹ کر کے جو ہے وہ مجھے لایا گیا ادھر اپنا لاہور. صحیح. لاہور میں جو ہے وہ پہلے مجھے جو کینٹ ایریا ہے نا وہاں تک مجھے معلوم ہے، ایئرپورٹ کے پاس وہاں پہ کوئی جگہ تھی، وہاں پہ لے کے آئے. وہاں پہ پھر انہوں نے میری جو ہے وہ آنکھوں پہ جو ہے وہ پٹی ڈال دی. اچھا. اس کے بعد پھر ایک اور جگہ جا کے لے کے گئے، وہاں پہ انہوں نے مجھے جو ہے وہ ٹارچر کیا، اور ٹارچر بھی ایسا تھا کہ وہ جو لوگ تھے لیدر سٹکس تھیں ان کے پاس، تو ہاتھ وغیرہ انہوں نے باندھے ہوئے تھے. تو یعنی میرے سارے کپڑے وہ خون میں لت پت ہو گئے تھے. تو اس کے بعد پھر مجھے کسی جگہ پہ جا کے انہوں نے بند کیا. وہاں پہ انہوں نے مجھے کوئی رکھا
4-5 دن. اچھا. اور وہاں سے پھر مجھے انہوں نے جو ہے وہ پھر کوٹ لکھپت جیل جو ہے وہاں پہ پھر انہوں نے مجھے بھیجا اور میرے خلاف انہوں نے مقدمہ کیا کہ میں نے جو ہے وہ دفعات تھیں PPC کی، بیجنگ وار اگینسٹ دی گورنمنٹ. اچھا. ہاں، میوٹنی. تو اس میں انہوں نے پھر مجھے جیل بھیجا. تو اس وقت پہ جیل میں کو رہا ہوں کوئی تقریباً میرا خیال 2-3 مہینے. اچھا. تو وہ پھر اس قسم کا مقدمہ جو ہے نا وہ اس کی کوئی ٹیکنیکل وجوہات تھیں کہ اس کی پہلے پرمیشن جو ہے وہ لینی تھی انہوں نے مقامی ڈپٹی کمشنر سے، وہ اس پہ نہ لے سکے وہ. تو اس بنیاد پہ اوپر اس ٹیکنیکل گراؤنڈ کے اوپر جو ہے وہ میری پھر جو ہے وہ بیل ہو گئی. اس دوران جو میں جیل میں رہا، جب میں جیل گیا تو مجھ سے پہلے وہاں پہ پرویز رشید صاحب تھے. تو پرویز رشید صاحب کے پاس ہی انہوں نے مجھے بھیج دیا جیل کے جس احاطے میں وہ بند تھے. تو کیونکہ میں زخمی بھی تھا تو وہاں پہ پھر جا کے میں نے پروٹیسٹ کیا، بلکہ بھوک ہڑتال کی. جیل تو میں. ہاں اچھا. میں نے کہا کہ میرا میڈیکل کرواؤ. اچھا. ہاں، اور میں نے پھر اپنا میڈیکل کروایا. تو اس وقت کوئی تقریباً یعنی اس تشدد کو کوئی تقریباً 2 ہفتے ہو گئے تھے. اس کے باوجود میرے اس جو ہے اپنا میڈیکل میں کوئی تقریباً جو ہے وہ کوئی 30 کے قریب انجریز تھی جو ڈاکٹر نے نوٹ کی کہ یہ ٹارچر جو ہے وہ میرے اوپر ہوا ہے. وہ کوڑے جو لگائے گئے تھے، جو لیدر سٹکس جو ہوتی ہیں. پھر 2003 میں واپس آپ کی گرفتاری ہوئی؟ ہاں، 2003 میں جو ہے وہ اس کے بعد پھر الیکشن ہوا 2002 میں. تو میں الیکٹ ہو گیا اور جو ہمارا پارلیمانی گروپ تھا، ہم تھوڑے سے لوگ تھے، کوئی تقریباً 32-33 لوگ تھے. تو میں ان کا پارلیمانی لیڈر بن گیا. تو وہاں پہ پھر اسمبلی میں تقاریر ہوتی تھی. تو وہ کوئی ایک تقریر میری ایسی تھی جو بہت ناگوار گزری. صحیح. تو اس پہ پھر مجھے دوبارہ جو ہے وہ فیصل آباد سے مجھے جو ہے وہ گرفتار کیا گیا. گھر سے؟ نہیں، اس پر تو میں آفس میں تھا. اچھا. چیمبر پہ تھا اپنے. تو وہاں سے گرفتار کر کے تو پھر مجھے جو ISI کا آفس ہے فیصل آباد میں، وہاں پہ لے جایا گیا. وہاں پہ بھی پھر اسی طرح کا ٹارچر، تشدد. اور اس دوران یعنی یہ بات کی بات ہے، مجھے تو ایسا نہیں معلوم کہ شاید کوئی جس طرح آدمی پہ غنودگی یا بے ہوشی ہو جاتی ہے تو پھر ورنہ ہو سکتا تو مجھے رکھتے ہی اور زیادہ دیر رکھتے. پھر انہوں نے مجھے کیا، گاڑی میں ڈالا اور اس وقت موٹر وے بن رہی تھی تو اس کے ساتھ ایک جو ہے نا وہ بائی پاس ٹائپ، یہ سرگودا روڈ، اگر آپ فیصل آباد کبھی گئے ہو تو یہ اس کے اوپر مجھے پھینکا ہے. تو وہ غنودگی کیونکہ ٹارچر کی وجہ سے؟ ہاں، اسی وجہ سے. تو وہاں پھر جب مجھے یہ سمجھ آئی کہ میں کہاں پہ ہوں تو وہ میری آنکھوں پہ انہوں نے پٹی باندھی ہوئی تھی. تو میں وہ پٹیاں وغیرہ میں نے اتاری. تو اس کے بعد میں نے دیکھا کہ میں کہاں پہ ہوں. تو پھر میں ایک سمت چل پڑا. تو پھر کوئی تقریباً میرا خیال ہے کو آدھے گھنٹے چلنے کے بعد ایک پٹرول پمپ آ گیا. خود ہی اکیلے چل رہے تھے؟ اکیلے، وہاں پہ کوئی تھا ہی نہیں. اچھا. وہاں پہ کوئی نہیں تھا. تو اس پٹرول پمپ سے آگے پھر وہاں پہ ٹیلی فون کی سہولت تھی. تو پھر میں نے وہاں سے جو ہے وہ فون کیا گھر. تو پھر وہاں پہ لوگ آئے تو انہوں نے پھر مجھے آ کے مجھے ہاسپٹل لے گئے اور ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گیا. اور وہاں پہ بھی میں نے اللہ کے فضل سے، اللہ نے ہمت دی، اگلے دن میں نے ہاسپٹل میں پریس کانفرنس کی. اچھا. اور میں نے بتایا سب. یعنی اب تو یہ ہے نا کہ لوگ واقعہ ہوتا ہے تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی دیکھیں جی ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہمارے ساتھ وہ ہو گیا. بھئی کس نے کیا؟ وہ جی نامعلوم لوگ ہیں جی، ہمیں نہیں پتہ کس نے کیا. میں نے بالکل بتایا کہ کون لوگ تھے، کہاں سے آئے، کہاں لے کے گئے، ہر چیز بتائی. اس کے بعد باقاعدہ درخواست تھی پرچہ درج کرنے کے لیے. میرا پرچہ درج ہوا لیکن اس میں سے انہوں نے کچھ چیزیں جو ہیں وہ نکال دی.
تو اور وہ جو ہے تھا اس وقت، کیونکہ میں صوبائی اسمبلی کا ممبر تھا، تو اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ اسمبلی کا اجلاس ریکوزیشن کیا. 14 دن بعد جو ہے وہ اجلاس بلایا گیا، اور جب میں اجلاس میں گیا تو وہاں پہ میں نے بات شروع اس طرح سے کی. میں نے کہا جی میں نے تقریر کی تھی، اس تقریر کی بنیاد کے اوپر جو میرے ساتھ سلوک ہوا وہ یہ ہے، اور اس تقریر میں اس وقت یہ کہہ رہا تھا، تو میں اب وہاں سے بات آگے شروع کرتا ہوں. اچھا. تو وہاں سے پھر میں نے بات آگے شروع کی. تو میں نے اس دن کہا اسمبلی میں نے کہا کہ تم نے جو ہے مجھے اٹھا کے تو اس لیے جو ہے وہ میرے یعنی بال، میرے آبرو، میری مونچھیں، تو میں نے کہا تم نے اس لیے کاٹی ہیں کہ میں اس ملک کا باسی ہوں جس ملک میں تم حکمران ہو اور ہم تمہارے غلام ہیں. میں نے کہا وہ بندہ جس نے جنرل اے کے نیازی کو جوتا مارا تھا جب وہ ہتھیار پھینک رہا تھا، میں نے کہا وہ آج بھی ڈھاکہ کے چوک میں بیٹھ کے روز، میں نے کہا کہ مجھ سے زیادہ بڑی مونچھوں کو تاؤ دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں جنرل کو جوتا مارا تھا. میں نے کہا اگر ہمت ہے تو وہ اٹھاؤ نا اسے، تو تم میں یہ ہمت تو ہے نہیں، تم ہمیں اٹھاتے ہو. تو اس وقت بھی جو ہے وہ جنرل مشرف کی حکومت تھی، تو ہمت آ جاتی ہے مطلب. تو اس کے بعد جو یعنی جو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب اسمبلی میں اجلاس ہو رہا ہو تو وہاں پہ لوگ تو ایجنسیوں کے بیٹھے ہوتے ہیں نا. تو وہاں پہ ایک ہمارا MP تھا، اس کا بھائی اس وقت جو ہے نا وہ ISI کا سیکٹر کمانڈر تھا پنجاب کا، وہ آج کل MNA ہے، اب اس کا نام نہیں، اسلم گمن. اچھا. اسلم گمن جو بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسلم گمن جو اس وقت MNA ہے، یہ اس وقت تھا اس کا ISI کا سیکٹر کمانڈر. تو اس کا بھائی جو تھا نا نوری گمن، وہ ہمارے ساتھ MPA تھا. اچھا. وہ اس وقت جو ہے وہ یعنی حکومتی پارٹی کا کیو لیگ کا MPA تھا. ٹھیک. تو اس نے مجھے بتایا، تو وہ کہتا کہ میں نے پھر بعد میں اپنے بھائی کو بتایا، تو میں نے اسے کہا کہ آپ نے اسے خواہ مخواہ جو ہے وہ تشدد کیا، اس نے جو تقریر کی تھی، تو اب آپ کیا کریں گے؟ اس نے تو آگے اس سے بھی آگے بڑھ کے جو ہے وہ تقریر کی ہے. تو کہتا کہ میرے بھائی نے کہا کہ ہم نے اب اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا، اب ہم اسے کچھ نہیں کہہ سکتے، بس جو ہم نے کہنا تھا وہ کہہ دیا. اچھا، یہ میں اس لیے بھی آپ سے ڈیٹیل میں پوچھ رہی ہوں کیونکہ آج کل جو نوجوان ہیں بڑے سیاسی طور پہ باشعور ہو گئے ہیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ یہی دور سب سے مشکل دور ہے. ان کو نہیں پتہ کہ جو باقی سیاسی جدوجہد ہیں. دیکھیں اس وقت دراصل اس وقت تو یعنی میڈیا تھا ہی نہیں، یعنی یہ 2003 میں بھی ابھی میرا خیال ہے کہ یہ پرائیویٹ چینلز ابھی آ ہی رہے تھے. ویسے مشکل دور تو ہے اب بھی وہ اگر سمجھتے ہیں کہ اس وقت بھی مشکل دور ہے اور زیادتیاں ہو رہی ہیں، تو ایسا تو نہیں ہے کہ نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے نا کہ اس میں جو ہے اس وقت تو براہ راست جو ہے وہ فوج کی حکومت تھی، اسٹیبلشمنٹ رول کر رہی تھی. اب صورتحال یہ ہے کہ کچھ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ آ کے اس ملک پہ قابض ہوئے، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے اس ملک کے اوپر قبضہ رکھنا چاہتے تھے. بلکہ کہنے کو لوگ کہتے ہیں کہ 10 سالہ پروگرام جو ہے وہ بنا ہوا تھا. اب ان کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہو گئی. اس وقت ہم ان کو کہتے تھے کہ دیکھیں آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہمارے ساتھ الیکشن میں زیادتی ہوئی ہے، آپ نے RTS بٹھا کے اپنی گورنمنٹ بنائی ہے، تو بیٹھیں اور پولیٹیکل ایشوز کو ریزالو کریں. تو وہ کہتے تھے کہ نہیں، آپ کو تو ہم نے چھوڑنا ہی نہیں ہے، آپ کو تو ہم نے جیلوں میں ڈالنا ہے. اس کے بعد پھر ان کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہو گئی تو اب جب جو اور آپ لوگ سے دوستی ہو گئی.
دیکھیں بات یہ ہے کہ جب میرے مخالف سے یعنی دو لوگ میرے مخالف ہیں، جب اگر وہ دونوں آپس میں جھگڑیں گے تو میں نے پھر کسی ایک کے ساتھ تو ہونا ہے نا. ہاں، دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے. تو اب معاملہ یہ ہے کہ اب بھی ہم ان سے یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں آئیں بیٹھیں، پولیٹیکل ایشوز کو پولیٹیکل فورسز نے، پولیٹیکل پارٹیز نے ہی طے کرنا ہے. اگر اس ملک میں الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہو رہے تو فری اینڈ فیئر الیکشن کے متعلق فیصلے جو ہیں وہ سیاسی جماعتوں نے بیٹھ کے کرنے ہیں. آئین میں کوئی امینڈمنٹ یا الیکشن رولز میں امینڈمنٹ یہ ادھر پارلیمنٹ میں ہونی ہے. بالکل بالکل. لیکن وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے آپ سے نہیں بات کرنی، ہم نے جو ہے وہ بات تو اسٹیبلشمنٹ سے کرنی ہے. وہ تو خیر اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ خود ہی یہ بار بار کہہ چکے ہیں. مجھے یہ بتائے گا، آپ کے ہی سیاسی کریئر پہ رہتے ہیں، 3 دفعہ ضیاء کے دور میں گرفتار ہوئے، 2 دفعہ مشرف کے دور میں گرفتار ہوئے، پھر پی ٹی آئی کے دور میں آپ نے مطلب ریکارڈ بنا لیا. آپ مطلب کوئی پیشہ ورانہ پسند جو ہے ریکارڈ بنانے والوں نے بنایا کو میں کو خوشی سے تو نہیں بنایا. تو پھر یہ بتائیں کہ سیاست میں جو ہے وہ ریوارڈ زیادہ ملے یا اذیتیں زیادہ برداشت کی؟ دیکھیں اس میں جو ہے وہ سیاست میں آپ جو ہے وہ ریوارڈ کی طرف اگر آئیں تو ریوارڈ یہی ہے نا کہ آپ جو ہے وہ ایک الیکٹڈ ہاؤس کے ممبر ہوں. ریوارڈ یہی ہے کہ آپ اس سے آگے جو ہے وہ آپ کیبنٹ میں، اگر آپ کی پارٹی گورنمنٹ بنائے تو آپ اس کے ممبر ہوں. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ میں 5 مرتبہ صوبائی اسمبلی کا جو ہے وہ ممبر رہا ہوں. اور لوگوں نے، پارٹی نے ٹکٹ دیا، لوگوں نے ووٹ دیا، اور اس کے بعد میں کیبنٹ کا ممبر بھی صوبائی سطح پہ بھی اور مرکزی سطح پہ بھی جو ہے وہ رہا ہوں. تو سیاست میں ایک تو ریوارڈ یہ ہے، اور دوسرا ریوارڈ یہ ہے کہ ایک آدمی جس مقصد کے لیے جدوجہد کرے تو وہ مقصد جو ہے وہ حاصل ہو. وہ میں سمجھتا ہوں کبھی حاصل نہیں ہوا. ابھی سوچتے ہیں ڈیموکریٹک نارمز اور جو ایک سیاسی اور جمہوری فضا جو اس ملک کا جو ہے وہ مقدر ہونی چاہیے، جس کے لیے جدوجہد کی ہے، صرف میں نے نہیں کی، بے شمار لوگوں نے کی ہے، میری لیڈرشپ نے کی ہے، تو وہ حاصل نہیں ہو سکی. تو اسی لیے آج بھی یہ پچھلے 8 ماہ سے جو ہے وہ اس بات کو میں نے سب سے زیادہ جو ہے وہ تکرار کے ساتھ اور زور دے کے کہا ہے کہ پولیٹیکل فورسز کو آپس میں بیٹھنا چاہیے، آپس میں بات کرنی چاہیے، آپس میں معاملات کو طے کرنا چاہیے. تو لیکن ابھی بھی جو ہے وہ بات یہاں پہ آ نہیں رہی. پولیٹیکل فورسز جو ہیں وہ آپس میں جو ہے وہ اس بات کے اوپر جو ہے وہ ان کا اتفاق نہیں ہو رہا. صحیح. آپ نے اتنا مشکل وقت اپنے سیاسی کریئر میں دیکھا، ظاہر ہے کچھ ریوارڈز بھی ملے جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں، لیکن بطور انسان، بطور سیاستدان، بطور ایک پاکستانی، آپ عوام کے نمائندہ ہیں، ووٹ لے کر آتے ہیں، کبھی غصہ نہیں آتا کہ جو آپ کے محافظ ہیں، آپ کے ہی حفاظت کرنے والے، آپ کی اپنی فوج جو ہے، وہ اتنا ظلم ڈھاتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں، ٹارچر کرتے ہیں؟ یہ سوچ کے غصہ آتا ہے؟ نہیں تو یہ غصہ نہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آدمی ڈٹ جاتا ہے، جب آدمی کھڑا ہوتا ہے، جب آدمی مقابلہ کرتا ہے تو آتا تو پہلے غصہ ہی ہے نا. پہلے آدمی کو کے اندر یہ کرج پیدا ہوتی ہے کہ بھی یہ زیادتی ہوئی ہے، کیوں ہوئی ہے، تو پھر آدمی کھڑا ہوتا ہے. تو وہ تو آتا ہے، بالکل آتا ہے. یہ سوچ کے کہ اپنے ہی محافظ ہیں جو ہم پہ جو ہے وہ ظلم کر رہے ہیں. اچھا پھر بتائیں کہ میاں صاحب جو ہے وہ 2000 میں چلے گئے یہاں سے، افسوس ہوا کہ ہم تو یہیں ہیں، ہم جدوجہد کر رہے ہیں، لیڈر جن کو جو ہے وہ ہم کیوں، کیسے؟ اس لیے کہ وہ اپنے مشن سے، اپنے راستے سے نہیں ہٹے. لیکن اگر تو وہ یہ کہہ کے کہ جی اچھا جی خدا حافظ میں جا رہا ہوں، تو میں نے تو توبہ کر لیا، میں نے اب سیاست میں حصہ نہیں لینا. جس طرح سے آپ نے بھی بات کی کہ آدمی ڈر جائے اور آدمی بیٹھ جائے، وہ ایک اسٹریٹجی کے طور پہ ایک یعنی دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں نا کہ یعنی ایک قدم آگے اور ایک قدم پیچھے، یعنی جو ہے وہ یہ ایک طریقہ ہے کہ آپ نے کس طرح سے آگے بڑھنا ہے. وہ جس دن یہاں سے گئے ہیں
اس دن بھی اور جس دن وہاں سے واپس آئے ہیں انہوں نے ایک دن جو ہے انہوں نے اپنی اسٹرگل کو جو ہے وہ جاری رکھا اور اسی اسٹرگل کے نتیجے میں ہی وہ واپس آئے. واپس آ کے انہوں نے جو ہے وہ اپنی پارٹی کو کامیاب کیا اور 2007 میں جو ہے وہ انہوں نے پنجاب میں تو خیر میجورٹی کے ساتھ اور مرکز میں بھی جو ہے انہوں نے بڑی شاندار کامیابی حاصل کی اور پارٹی کی گورنمنٹ بنی پنجاب میں اور اس کے بعد 13 میں جو ہے وہ پاکستان میں. لیکن آپ کہہ رہے ہیں چلیں ایک اسٹریٹجی کے تحت چلے گئے، لیکن بطور انسان سوچتے تو ہیں نا کہ ٹھیک ہے ان کی اپنی وہ ہے جد و جہد ہے، ایفرٹس ہیں جو بھی ہے، لیکن آپ لوگ آن گراؤنڈ سامنے رہ کر جو ہے وہ پارٹی کو انٹیکٹ بھی رکھ رہے تھے، اپنی آپ کی جد و جہد ایک جاری تھی، پھر وہ 2019 میں پھر چلے گئے، تو انسان سوچتا تو ہے کہ میں یہاں ہوں، میرا لیڈر جو ہے وہ علامہ اقبال کا بھی شعر ہے نا کہ جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا. تو یہ بھی کوئی پالیسی نہیں ہوتی کہ آپ اگر دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا راستہ جو ہے وہ اگر یہ دیوار کو ٹکرانے سے جو ہے وہ نہیں نکلتا تو پھر آپ نے کسی اور طرح سے اس مشکل کو عبور کر کے دیکھیں نا. میاں صاحب نے دونوں مرتبہ جو ہے وہ جب ان کے اوپر مشکل آئی ہے تو دونوں مرتبہ انہوں نے اس مشکل کو جو ہے وہ انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ انہوں نے اس مشکل کو جو ہے وہ دور کیا اور دوبارہ وہ جو ہے وہ کامیابی انہوں نے حاصل کی. تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اسٹریٹجی کے تحت یہ بالکل صحیح ہے اور اس میں جو ہے وہ کبھی آپ نے یہ سوچا نہیں، کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ ہم تو یہاں پر ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، آن گراؤنڈ ہے اور ہمارے لیڈر جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، ایسا خیال نہیں آیا؟ نہیں، لیکن لیڈرز نے جا کے ہمیشہ جو ہے وہ وہاں سے جب سعودی عرب گئے تو وہاں سے بھی ہمارے ساتھ رابطے میں رہے. ایک اور بھی شعر ہے رانا صاحب، دل کو بہلانے کے لیے یہ خیال بھی اچھا ہے. دل کو دیکھیں نا، چلو شاید آپ کیمرے پہ نہ بولنا چاہیں، اگر وہ 2000 میں گئے تو دل کو بہلانے کی اگر بات آپ کریں بھی تو وہ 2007 کو واپس آ گئے. صحیح. اچھا چلے آگے بڑھتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ جیل میں تھے تو یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ وہ غوث علی شاہ بھی ساتھ والی جیل میں تھے، کچھ سننے میں آیا تھا جب نواز شریف صاحب تھے تو پھر شاید خاقان عباسی بھی شاید تھے، اور پھر ایسا ہوا تھا کہ غوث علی شاہ صاحب جو ہیں وہ پھر وہ بعد میں ناراض بھی ہو گئے تھے کہ انہوں نے کہا کہ چپ چاپ جو ہے وہ نواز شریف صاحب چلے گئے، ایک رات پہلے تک ہمیں کہہ رہے تھے کہ ساتھ مل کے جو ہے وہ. نہیں بالکل ناراض نہیں ہوئے ناراض. شاید خاقان عباسی صاحب نے بھی اگر ناراضگی ان کی ہوئی تو اب کی بات ہے نا، یہ تو میرا خیال ہے پچھلے 1 سال کی بات ہے. اور غوث علی شاہ صاحب جو ہیں وہ بھی اس وقت ناراض ہوئے جب پارٹی آپ کی گورنمنٹ میں تھی اور شاید ان کو یہ احساس ہوا یا ان کا یہ گلہ تھا کہ ان کو پراپرلی جو ہے وہ اکاموڈیٹ نہیں کیا گیا. ہو سکتا ان کا گلہ جائز بھی ہو، لیکن بہرحال بعض اوقات پارٹیوں سے بھی جو ہے وہ کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جاتی ہے، تو اس بات پہ تو وہ ناراض نہیں ہوئے تھے کہ وہ چلے گئے ہیں، کہ وہ چپ چاپ چلے گئے ہیں. اور کچھ ٹھیک ہے، تھوڑا آگے فاسٹ فارورڈ آ جاتے ہیں 2019 میں. پھر ایک مقدمہ بنتا ہے آپ کے اوپر، 15 کلو ہیروئن کا مقدمہ. کس نے بنایا یہ مقدمہ؟ یہ مقدمہ کون تھا اس کے پیچھے؟ یہ مقدمہ جو ہے اس وقت کی حکومت، وزیر اعظم، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ، جنرل فیض حمید صاحب، یہ ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ مقدمہ بنانا ہے. اس کے بعد انہوں نے ANF کو جو ہے وہ انہوں نے یہ چیلنج یا یہ پروجیکٹ سونپا. تو انہوں نے پھر مجھے گرفتار کیا. میں لاہور جا رہا تھا تو وہاں پہ جب میں نے ٹول پلازا کراس کیا ہے لاہور کا تو آگے کوئی تقریباً 100 کے قریب جو ہے وہ ANF کے لوگ رینجرز موجود تھے. تو انہوں نے میری گاڑی کو روکا تو میں نے اپنے ساتھ جو گارڈ تھا اس کو میں نے کہا کہ بتاؤ ان کو جا کے، کیونکہ ہوتا ایسے ہی ہے کہ ناکہ لگا ہوا ہے، گاڑی روکی ہے تو آپ جا کے اتر کے بتاتے ہیں کہ جی میں نے صاحب میں فلاں صاحب، تو کہتے ہیں ٹھیک ہے گزر جائیں. تو وہ جب اتر کے گیا تو وہ آ کے میری گاڑی میں دونوں طرف سے آگے بیٹھ گئے لوگ. اچھا. ڈرائیور کو کھینچا باہر، اس کی سیٹ پہ خود بیٹھ گئے. تو یہ مقدمہ جو تھا یہ بالکل جھوٹا تھا. اور عمران خان صاحب اس وقت اس کی پریس کانفرنس کرواتے تھے، تیاری کرواتے تھے کہ جائیں جا کے جو ہے وہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہیں کہ جناب یہ ان سے جو ہے وہ برآمد ہوئی ہے. تو بہرحال وہ آپ نے ایک موقع پہ جنرل باجوہ کو بھی کنفرنٹ کیا تھا. ہاں، وہ ایک بریفنگ تھی پارلیمنٹ میں،
تو اس بریفنگ کے بعد چائے کا وقفہ تھا، تو میں اس میں نہیں جانا چاہتا تھا کیونکہ یہ لوگ تھے سارے، جنرل فیض حمید صاحب بھی تھے، باجوہ صاحب بھی تھے، تو میں نہیں جانا چاہتا. تو میں کھڑا ہو گیا، تو جب سارے جانے لگے تو میاں صاحب کی نظر میرے اوپر پڑ گئی، تو مجھے کہنے لگے رانا صاحب آؤ آؤ آ جاؤ. میں وہاں پہ چلا گیا، تو آگے گیا تو اعظم الدین تارڑ صاحب جو ہمارے لا منسٹر ہیں، یہ اس وقت سینیٹر تھے، یہ کھڑے تھے، ان کے ساتھ خواجہ سعد رفیق صاحب کھڑے تھے، تو باجوہ صاحب کھڑے تھے، ان کے ساتھ پیچھے جنرل فیض حمید صاحب کھڑے تھے. تو میں بھی ان کے پاس جا کھڑا ہو گیا. تو باجوہ صاحب کو اس طرح کی باتیں کرنے کی بڑی عادت تھی، تو مجھے کہنے لگے رانا صاحب بڑے تسی صحت مند ہو گئے ہو، موٹے تازے ہو گئے ہو، جدوں جیل 'چ سی بڑے سمارٹ سی. تے فیض کوئی نہ رانا صاحب نو کوئی دوبارہ سمارٹ کرو. تو میں نے پھر ان سے کہا، میں نے کہا کہ باجوہ صاحب تسی جڑا میرے تے مقدمہ بنایا ہے نا، اس مقدمے دا حساب میرے اللہ نے اسے دنیا دے وچ جڑا ہے نا وہ کرنا ہے، اور تہاڈے اور میرے درمیان میں کہ یہ حساب جڑا نا یہ اللہ کرے گا تو اسے دنیا 'چ کرے گا. کہنے لگے میں نہیں بنایا. میں کہا نہیں تو ہی بنایا. اچھا. ہاں. کہتے نہیں وہ لوگ آرڈرز لے رہے ہوندے نے، کوئی اس پاسوں کوئی اس پاسوں. میں کہا نہیں، آرمی دا سرونگ آفیسر جڑا ہے وہ ادارے دا سربراہ ہوئے اور وہ جھوٹا مقدمہ بناوے تو اگلے دن میں کہا وہ کورٹ مارشل ہو سکتا اگر آرمی چیف دی مرضی نہ ہوئے. کہنے لگا نہیں اے این ایف کے سربراہ کی آپ بات کر رہے تھے، جو میجر جنرل تھے. تو کہنے لگا نہیں رانا صاحب وہ یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. اتنی دیر میں جو ہے نا یہ دونوں جو میرے دوست ہیں خواجہ سعد رفیق صاحب اور اعظم، انہوں نے شور ڈال دیا. انہوں نے کہا نہیں رانا صاحب نہیں ایسی گل نہیں ہے، ایسی گل نہیں. انہوں نے بیچ بچاؤ کروا دیا. تو بعد میں پھر میں نے ان کو کہا، میں نے کہا کہ یار آپ کو جو ہے وہ میری بات کرنی چاہیے تھی. تو وہ مجھے کہنے لگے یار تو جس لیے انہوں 2 باری تو کیا نا اسی کیا چھت ڈگ پڑنی. تو یہ بتائیں رانا صاحب، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ عمران خان صاحب بھی تھے؟ یہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر، ابھی آپ نے خود کہا کہ اے این ایف کے سربراہ جو ہیں وہ میجر جنرل تھے. اس وقت کی کیبنٹ میں فواد چودھری جیسے لوگ آن ریکارڈ ہے کہ وہ کہہ چکے تھے کہ اس قسم کے مقدمے جو ہیں وہ سیاستدانوں پہ نہیں بننے چاہیے. عمران خان صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ مجھے لالا کے ثبوت دکھائے جاتے تھے اور کنونس کرنے کی کوشش کی جاتی تھی کہ یہ اس قسم کا مقدمہ جو ہے وہ بنا دیا جائے. بٹ یو اسٹل بلیم ہم. نہیں دیکھیں عمران، یہ نہیں دیکھیں، میں جیل میں تھا تو مجھے یہ تھوڑا سا غلط فہمی تھی کہ عمران خان جس قسم کی یہ باتیں اس وقت کیا کرتا تھا، تو میں نے کہا کہ جب اسے معلوم ہوگا کہ یہ اتنا غلط مقدمہ، اس کی کیپٹل پنشمنٹ تھی نا، سزائے موت تھی جی. تو میں نے کہا کہ شاید وہ اس بات سے ایگری نہ کریں. اب عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے نہیں بنوایا، مجھے بتایا گیا تھا. یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ یہ معلوم کرے کہ بھئی یہ مقدمہ جو بنا ہے مجھے بتاؤ کہ یہ صحیح بنا ہے یا غلط بنا ہے، تو اسے صحیح انفارمیشن نہ ملے؟ اگر وہ شامل نہیں تھے تو انہیں جس وقت دوسرے دن، تیسرے دن، 10ویں دن جب پتہ چل گیا تھا کہ یہ غلط بنا ہے تو ان کے لیے کوئی مشکل تھی؟ وہ کہتے جی ختم کریں اس مقدمے کو، رہا کریں اس کو. کیوں ہے ان کے خلاف جھوٹا مقدمہ جو ہے وہ آپ نے بنایا ہے؟ یہ کرنے سے ان کو کس نے روکا؟ تو اگر وہ رکے تو پھر وہ شامل ہی ہوئے نا. اور یہ بھی غلط ہے کہ باجوہ صاحب یہ کہیں کہ جی وہ کہیں اور سے آرڈر لے رہا تھا. تو کہاں سے آرڈر لے رہا تھا بھیا؟ آپ کا وہ آفیسر ہے، سرونگ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو اعتماد میں لیے بغیر اگر وہ اتنا بڑا مقدمہ بنائے اور آپ اس کے ساتھ شامل نہ ہوں تو اگلے دن اس کا کورٹ مارشل ہو سکتا ہے. تو اس لیے فیض حمید صاحب اور باجوہ صاحب اور عمران خان صاحب یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ان کی کانسنٹ نہ ہو. باقی رہی بات بنانے والوں کی، تو بنایا تو وہ اے این ایف والوں نے بنایا. تو وہی ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر میرے خلاف مدعی بنا، وہی 2 انسپیکٹر جو ہے وہ گواہ بنے.
بعد میں جب میں بری ہوا تو لوگوں نے مجھے کہا کہ ان کے خلاف آپ کارروائی کریں, تو میں نے کہا ان کے خلاف میں کارروائی کیوں کروں, ان کا کیا قصور ہے. یہ غریب لوگ اگر اس وقت نہ مانتے تو اس وقت یہ نوکری سے باہر ہو جاتے. اب اگر میں ان کے خلاف کروں گا تو ان کی نوکری چھینوں گا نا, تو ان کا کیا قصور ہے. اچھا, اس پورے سیناریو میں جو بھی آپ کی گرفتاریوں کی ہم نے بات کی, جو بھی آپ ٹارچر سے گزرے, اذیتوں سے گزرے, اس میں تو بڑی فین ہوں آپ کی وائف کی, جو بڑی جو ہے وہ اسٹرانگ خاتون بن کے سامنے آئی. کیا گزری آپ کے گھر پہ, آپ کی بیٹی نہیں, شروع سے ہی, یعنی پہلی گرفتاری سے آپ لے لیں, کیونکہ یہ سارا عمل جو ہے نا ہوا شادی کے بعد ہی, تو شروع سے وہ بالکل ایک دوست کی طرح اور ایک ساتھی کی طرح میرے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. جب بھی جو ہے وہ پہلی گرفتاری بھی ہوئی یا تو اس نے کبھی میرے ساتھ اس بات پہ جھگڑا نہیں کیا کہ جی یہ نہ کریں, بلکہ اس نے بھی اسی غصے کا اظہار کیا جو آپ کہ انہوں نے ہون نہیں چھڑنا, انہوں نے ہون جڑا ہے پھر انہوں نے کر کے دکھاؤں. یہ نہیں کہا کہ میں آپ کو ہی چھوڑ کے جا رہی ہوں, آپ جانے اور وہ جانے, نہیں, ایسا نہیں کیا, ایسا نہیں کہا. تو جب یہ گرفتاری ہوئی ہے تو یہ کیونکہ سب سے بڑی گرفتاری تھی, مقدمہ بہت بڑا تھا, تو اس نے جو ہے وہ جب اسے فون کر کے کہا گیا نا کہ رانا صاحب کو ہیروئن کے ساتھ پکڑ لیا ہے, تو اس نے کہا کون سی ہیروئن کے ساتھ پکڑا ہے, میرا کے ساتھ پکڑا ہے یا جو ہے وہ کس کے ساتھ پکڑا. تو اس نے پھر پورا جو ہے وہ ساتھ دیا. تو بالکل معاملہ یہ ہے کہ گھر میں اگر آپ کی سپورٹ ہو تو پھر کتنا اہم ہوتا ہے. بہت اہم ہے, یہ بڑا حوصلہ ملتا ہے, بڑا حوصلہ ملتا ہے. بڑا حوصلہ ملتا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ کے جو کریئر پہ ایک میں کہوں گی ایک داغ ہے, وہ ہے ماڈل ٹاؤن کا انسیڈنٹ. آپ کو اس کے بعد ریزائن کرنا پڑا. آپ ذمہ دار تھے؟ نہیں, بالکل ہم ذمہ دار نہیں تھے. وہ ایک ایسا پراپیگنڈا, ایک ایسا عمل کہ جو ہو گیا. اب دیکھیں ایک واقعے کا ہو جانا, دیکھیں کوئی تقریباً ایک ہفتہ پہلے ایک میٹنگ ہوئی, اس کے بعد ایک دن پہلے ایک میٹنگ ہوئی, اور وہاں پہ جو ہے وہ بریفنگ دی گئی کہ جی وہاں پہ علامہ طاہر قادری صاحب جو ہیں وہ گورنمنٹ کے خلاف احتجاج کرنے, ریلی کرنے اور اسلام آباد کا گھراؤ کرنے کے لیے جو ہے وہ تیاری کر رہے ہیں. تو لا انفورسنگ ایجنسی کو کہا گیا کہ بھئی آپ اس چیز کو روکیں. تو انہوں نے کہا جی روکیں کیسے. انہوں نے تو اپنے گھر کے جو ہے وہ چاروں اطراف جو ہے وہ گیٹ بنائے ہوئے ہیں, بیریئرز لگائے ہوئے ہیں, وہ تو کسی کو گزرنے نہیں دیتے. اور وہاں سے تو جو ہے وہ وہاں پہ شہری جو ہیں انہوں نے ہائی کورٹ میں رٹ کی ہوئی ہے کہ یہ بیریئر ہٹائیں. ہماری خواتین کے وہ پرس تک جو ہے وہ ان کی تلاشی لیتے ہیں, اور وہ بڑا ہمارے لیے جو ہے انہوں نے جو ہے وہ یعنی دقت کی مشکل صورتحال پیدا کی ہوئی ہے. تو وہاں پہ جو ہے وہ یہ فیصلہ ہوا میٹنگ میں کہ وہ بیریئرز ہٹا دیے جائیں. میں نے اس وقت بھی کہا, میں نے کہا کہ دیکھیں جب آپ نے بیریئرز ہٹانے ہیں تو وہاں پہ ان کے لوگ بھی ہوں گے, تو آپ کسی ایسے وقت جائیں کہ جہاں پہ کوئی وہاں پہ تصادم نہ ہو. تو جو اس وقت وہاں پہ سی سی پی او لاہور تھے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی وہ رات کے وقت جو لوگ جائیں گے جا کے گرا دیں گے. تو یہ جب رات کو گئے تو ان کو پہلے سے اطلاع تھی. انہوں نے پولیس والوں کو پکڑ کے تو ان کو لٹا کے انہوں کو مارا. انہوں نے اس پھر ریونج میں کہہ لیں یا ایک پھر یونیفارم کی ایک سائیکی ہوتی ہے, تو انہوں نے کہا کہ بھی یہ انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے. تو پھر نیکسٹ صبح جو ہے یہ وہاں پہ پوری فورس گئی ہے وہاں پہ, اور وہاں پہ انہوں نے پھر ان کو گرایا بھی. اور اس دوران علامہ طاہر القادری صاحب نے بھی اپنے لوگوں کو اکٹھا کر لیا وہاں پہ. صحیح. تو وہاں پہ پھر اس صورتحال میں جو ہے یہ وہاں پہ تصادم ہوا, اس میں نقصان ہوا. کوئی کسی نے نہیں کہا تھا کہ وہاں پہ آپ جا کے تو کسی کے اوپر گولی چلائیں. دیکھیں نا, اگر
لیکن آپ کو پتہ چلا کہ گولی چل رہی ہیں تو آپ نے آرڈر دیا کہ گولیاں نہ چلائیں یا رک جائیں، یا پولیس کو کوئی آرڈر پاس کیا؟ اس قسم کی کوئی انفارمیشن جو ہے آپ کے پاس تھی نہیں انفارمیشن آئی کہ نہیں. گولیاں چل رہی ہیں؟ میں جب گیا ہوں اسمبلی چیمبر تو اجلاس ہو رہا تھا ان دنوں میں، تو میں نے اس وقت کے جو ہے اپنا ڈی آئی جی تھے شفیق گجر صاحب، تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا وہ ماڈل ٹاؤن کی خبریں میڈیا پہ آ رہی ہیں تو وہاں پہ جا کے کویشچن ہوگا تو وہاں پہ کوئی جواب دینا پڑے، کیا صورتحال ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں جی وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، وہ اپنا وہ جو تھے وہ بیریز وغیرہ وہ گرا دیے ہیں، تو اب تو وہاں سے واپس آ رہے ہیں، تو کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے. ایسے ہی میڈیا خام خواہ جو ہے نا وہ بات کو اٹھا رہا ہے. تو جب میں اسمبلی پہنچا ہوں تو پتہ چلا کہ جی وہاں پہ کوئی کیجویلٹی ہو گئی ہے. اور اس کے بعد پھر اور نہ آپ کو پتہ تھا، نہ شہباز شریف صاحب کو پتہ بالکل نہیں کہ وہاں پہ اتنے لوگ مر رہے ہیں یا ہوا شوٹ آؤٹ ہوا ہے. یہ ہے کہ وہاں پہ پولیس کی کوئی پارٹی جو ہے نا وہ کراؤڈ کے نرغے میں آ گئی، اور وہاں پہ پھر جب ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ جب پینک ہوتے ہیں لوگ، اپنی جان کا خطرہ محسوس کرتے ہیں، تو وہاں پہ کسی نے پھر فائرنگ کی ہے اور اس کے نتیجے میں وہاں پہ جو ہے وہ پھر نقصان ہوا ہے. اچھا، کچھ سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی. آپ کا ورژن تو میں سن چکی ہوں، جو میڈیا رپورٹس تھیں اور جو باتیں اس وقت سامنے آئیں. ایک تو یہ کہ ایک دن پہلے اتنی ہائی پروفائل میٹنگ جو سول سیکریٹریٹ لاہور میں ہوئی، کیوں ہوئی اتنی ہائی پروفائل میٹنگ کرنے کی؟ ایسی کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ روٹین کی میٹنگ، اور آپ چیئر کر رہے تھے شاید میٹنگ. روٹین کی میٹنگ تھی، ہر ہفتے لا اینڈ آرڈر کی میٹنگ ہوتی تھی. اس میں سی سی پی او تھے، اس میں اسپیشل برانچ کے نمائندے تھے، اس میں وزیر اعلیٰ تھے اور کمشنر تھے، پرنسپل سیکرٹری تھے، چیف سیکرٹری پنجاب. اتنی ہائی پروفائل میٹنگ ہوتی ہے ریگولر؟ میٹنگ جو لا اینڈ آرڈر کی میٹنگ ہوتی ہیں وہ اس میں چیف سیکرٹری وغیرہ، ہوم سیکرٹری وغیرہ، آئی جی وغیرہ تو ہوتے ہی ہیں، لیکن اگر کسی اسپیسیفک ڈویژن کے متعلق ہو تو اس کے لوگ بھی ہوتے ہیں. یہ کیونکہ لاہور ڈویژن سے متعلق تھی، وہاں پہ تھی. کمشنر لاہور ڈویژن تھے، انہوں نے رپورٹ پیش کی کہ جی یہ مجھے کہا گیا تھا، یہ رپورٹ ہے، یہ بیریئر سارے ناجائز ہیں اور ان کو ہٹایا جانا جو ہے وہ بالکل ان اکارڈنس میں اطلاع ہے. تو لہٰذا ان کو ڈی آئی جی صاحب کو کہا گیا کہ جی آپ ان کو ہٹا دیں. کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ وہاں پہ جا کے حملہ کریں، وہاں پہ جا کے گولی چلائیں. آپ مجھے بتائیں کہ وہ وہاں پہ جو مرید کے کا مزدور یا شیخو پورے کا ریڑھی والا جو وہاں پہ ہلاک ہوئے ہیں، تو ان کے ساتھ ہماری کیا دشمنی تھی، یا ان کو ہم نے کیوں نقصان پہنچانا تھا؟ اگر ہم نے نقصان پہنچانا ہوتا تو ہمارا تو چلو، اگر کوئی اس وقت ہمیں کسی سے انات تھا تو وہ علامہ طاہر القادری صاحب تھے نا، یا ان کے جو پارٹی کے اور لوگ تھے. اور پھر وہاں پہ اگلے دن جب یہ ان کا آپس میں تصادم ہوا، اس سے پہلے پولیس کے اور ان کے آپس میں مذاکرات ہوئے ہیں. پولیس نے ان کو کہا ہے کہ جی ہمیں آپ راستہ دیں، ہم یہاں سے نکل جائیں. انہوں نے کہا کہ جی آپ نے جو ہمارے بندے پکڑے ہیں 20، ان کو تھانے سے چھڑوائیں. وہ بندے چھڑوائے گئے. یعنی اتنی ایویڈنس موجود تھی کہ وہاں پہ اس بات کا کوئی دور دور تک امکان نہیں تھا کہ وہاں پہ کسی نے اس قسم کی پلاننگ کر کے جو ہے کسی کو ہلاک کروایا ہو. ٹھیک ہے، تو اس میٹنگ میں ایسی کوئی پلاننگ یا ایسا کوئی آرڈرز جو ہیں وہ نہیں پاس کیے گئے تھے؟ اگر ایسی بات ہوئی ہوتی تو وہاں پہ جتنی ایجنسیز کے لوگ تھے تو یہ 3.5 سال 4 سال جو عمران خان کی گورنمنٹ رہی ہے، تو یہ سارے ثبوت ہمارے سامنے آ نہ جاتے. تو یہ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ آپ کو معلوم ہی نہیں تھا کہ وہاں پہ اتنا شوٹ آؤٹ ہو گیا ہے اور کیجولٹیز ہو گئی ہیں، نہ شہباز شریف صاحب کو معلوم تھا. تو مس مینجمنٹ ہوئی آپ لوگ کی طرف سے. بیسکلی آپ لا منسٹر تھے، وہ وزیر اعلیٰ تھے. مس مینجمنٹ، دیکھیں بات یہ ہے کہ جب اور لاہور مین شہر میں کیا ہو رہا ہے، جبکہ آپ کو پتا تھا کہ یہ ایشو چل رہا ہے. آپ نے خود کہا ایک دن پہلے اسی حوالے سے میٹنگ ہو رہی تھی، لیکن اگلی صبح جو ہے وہ آپ کو نہیں پتا تھا. آئی تھنک شہباز شریف صاحب اس وقت حلف بھی لے رہے تھے کسی جج کا، چیف جسٹس کا حلف. ہاں، تو لیکن ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ لاہور میں کیا ہو رہا ہے. یہ بات ایسے ہی ہے کہ مثال کے طور پہ آپ پولیس کو فورسفلی کہتے ہیں کہ جی آپ اشتہاریوں کو گرفتار کریں، لیکن آپ اس کو یہ تو لکھ کے نہیں دیتے کہ آپ نے کسی کی دیوار پہ لانگ کے یا چھت سے گھر میں داخل ہونا ہے یا دروازے سے داخل ہونا ہے. اب یہ جو فورس موقع پہ موجود ہے، اب یہ ان کا کام ہے کہ انہوں نے کس طرح سے ایکٹ کرنا ہے. اس ایکٹ کرنے میں اگر کوئی اگریشن ہوا ہے یا کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو اس کی ذمہ داری آپ اوپر تو نہیں لے جا سکتے. موقع پہ جو کمانڈر ہے جس نے آرڈرز دیے ہیں، اس کی
اگر تو یہ نیت ہے کہ وہ کوئی اس قسم کا خدا نخواستہ عمل کرنا چاہتا ہے پھر تو وہ مجرم ہے. اور اگر یعنی جو ہے وہ بونا فائڈ انٹینشن وہ اگر اس نے کوئی کام کیا تو اس کا پھر قانون اس کو بھی تحفظ دیتا ہے. نہیں تو کیا ان کے پاس فری ہینڈ تھا کہ وہ یہ اس وقت سچویشن کے حساب سے سوچیں کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ دیکھیں اب اس میں جو ہے نا وہاں پہ دیکھیں وہاں پہ بعد میں جو انویسٹیگیشن ہوئی تو انہوں نے موقع ملاحظہ نہیں کرنے دیا. وہاں پہ جس گیٹ میں گولیاں لگی تھی اس کو جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ مقدمے کا حصہ نہیں بننے دیا. اچھا انویسٹیگیشن میں 10 لوگوں میں سے پولیس تو ساری کی سارے آمنے سامنے تھی. 10 لوگوں کو جو فائر ہیں جو اوپر سے لگے ہیں نیچے سے نکلے ہیں. تو چھت پہ تو ان کے اپنے لوگ جو ہے وہ سارے کھڑے تھے. نہیں یہ تو نہیں کہا جا یعنی سکتا پولیس کے اوپر فائرنگ جو ہے فائرنگ یعنی منہاج القرآن کے لوگ اور پولیس کے درمیان دونوں طرف سے فائرنگ ہو رہی تھی. تو اب معاملہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے اگر اس کی کوئی فری فیئر انویسٹیگیشن ہوتی تو یہ ساری چیزیں سامنے آ کوئی جاتی. اور چیزیں بھی کمیشن میں آئی تھیں کہ وفاقی حکومت نے اس وقت کے آئی جی پنجاب خان بیگ کو عہدے سے کیوں ہٹایا؟ وہ اچھا اب دیکھیں نا یہی وہ چیزیں ہیں نا کہ جو غلط فہمی کی بنیاد بنتی ہیں. خان بیگ صاحب کی کو ہٹانے اور مشتاق ذخیرہ صاحب کے آئی جی بنانے یہ فیصلہ جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 3 دن پہلے ہوا تھا. 3 دن پہلے ہوا تھا. کیا وجہ ہے کہ نیو آئی جی نے 12 بجے تک چارج نہیں سنبھالا تھا؟ میری انفارمیشن کے مطابق چارج تو انہوں نے سنبھال لیا تھا لیکن اس میں جو ہے وہ انہوں نے اس مقصد کے لیے کہ مجھ سے اس بات کے اوپر کوئی باز پرس نہ ہو اس کے اوپر انہوں نے ٹائم جو ہے وہ لیٹ ڈالا تاکہ ان سے کوئی پوچھ گچھ نہ ہو. صحیح. رانا صاحب ایک اور چیز جو منسلک کی جاتی ہے آپ کے ٹائم سے وہ ہے پنجاب میں انکاؤنٹرز. HRCP کی میں ایک رپورٹ پڑھ رہی تھی 2013 میں صرف کہتے ہیں کہ 2017 کیسز ہوئے آف ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ اور خالی پنجاب میں. کہا جاتا ہے کہ انسٹنٹ جسٹس کا کوئی ایک سسٹم بنایا ہے, ایک پالیسی بنا دی ہے پنجاب نے اور اس لیے یہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگس کا ایک ٹرینڈ جو ہے وہ ایک پالیسی جو ہے وہ چل پڑی ہے. دیکھیں جو ہارڈن کرمنلز ہیں جو ایسے گروہ ہیں کہ جو وہ ڈکیٹی ود ریپ کرتے ہیں, جو پولیس کو جو ہے وہ باوردی لوگوں کو جو ہے وہ شہید کرتے ہیں, سوڈمی کے کیسز کے بعد بچوں کو ہلاک کر دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ اشتہاری ہو جاتے ہیں, خود کو قانون کے سامنے پیش نہیں کرتے. اب اس کے متعلق آپ پولیس کو کہتے ہیں کہ جی ریگولرلی آپ نے جو ہے وہ ان لوگوں کے پیچھے جانا ہے تو اور آپ نے جا کے ان کو جو ہے وہ گرفتار کرنا ہے. اب دیکھیں پولیس کو اگر پولیس ان لوگوں کو گرفتار کرنے کے لیے جاتی ہے اور وہ آگے سے وہ مقابلہ کرتے ہیں تو پھر آپ اگر پولیس کو اس بات کے اوپر آپ اکاؤنٹ فار ٹھہرا لیں گے کہ بھئی آپ نے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ آپ نے حفاظت نہیں کی اور آپ نے جو ہے وہ احتیاط سے کام نہیں لیا اور ان کو جو ہے وہ فائر لگ گیا تو پھر کوئی کسی کو گرفتار نہیں کرے گا. آپ کو پولیس کو فری ہینڈ دینا پڑتا ہے کہ بھی یہ لوگ جو ہیں ان کو آپ نے زندہ یا مردہ ہر حال میں گرفتار کرنا ہے اور ان کے آپ نے پیچھے جانا ہے. تو اب اس میں یہ ہے کہ اس میں اگر کوئی ایک بندہ بھی ہم نے اپنی کسی ذاتی غرض سے یا کسی بے گناہ کو یا کسی کو کسی پولیٹیکل موٹیو سے اگر ہم نے کسی کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی یا کسی کو کوئی نقصان پہنچایا ہوتا تو ثاقب نثار صاحب نے یہ 217 کی 217 فائلیں منگوا کے پوری ارکریزی کی, ایک ایک بندے کو بلایا بھی دھمکایا بھی کہ بتاؤ یہ کیسے ہوا ہے. لیکن ان میں سے کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو اس قسم کا یعنی گنونے جرائم کا مجرم نہیں تھا جو میں نے عرض کیا ہے, اور ایک بھی ایسا نہیں تھا کہ جس کو اس کے جرم کے علاوہ کسی اور وجہ سے جو ہے وہ اس کا نقصان ہوا ہو. تو ہارڈن کرمنل کے لیے یہ پالیسی ہے, یہ کھلی چھوٹ ہے پولیس کے پاس کہ وہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کریں؟ نہیں, ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی تو خیر کسی کو جو ہے وہ اجازت بالکل نہیں ہے.
اور انہیں یہی ہے کہ ان لوگوں کو جو ہے وہ آپ اریسٹ کریں. لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ جی آپ نے بالکل اتنی احتیاط سے کام لینا ہے کہ ملزم اگر فرار ہوتا ہے تو ہو جائے، بھاگ جاتا ہے تو بھاگ جائے، لیکن اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ایسے جو گروہ ہیں جو ڈکیٹی ود ریپ کرتے ہیں تو ان کے خلاف لوگ مقدمہ نہیں درج کرواتے. کوئی آدمی عدالت میں جا کے جو ہے وہ بیان دینے کو تیار نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارا مشرقی معاشرہ ہے. یہاں پہ ان چیزوں میں بھی لوگوں کی عزت اور لوگوں کی جو ہے وہ ایک ان کا جو تشخص ہے، جو ان کی پوزیشن جو ہے وہ مجروح ہوتی ہے. تو اس لیے ایسے لوگ جو اس قسم کے گنہونے جرائم کے مرتکب ہیں ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے. اور ان کی ہاں آپ اس بات پہ کہ جی یہ جو مقابلہ ہوا ہے اس میں جو آدمی جس کو کا نقصان ہوا ہے اس کے اوپر آپ پوری انویسٹیگیشن کریں. اگر وہ بندہ بے گناہ تھا، اس نے ایسا جرم نہیں کیا تھا، بالکل اس کو ہلاک کرنے یا اس کو گرفتار کرنے والوں کو الٹا لٹکا دینا چاہیے، ان کو نوکری سے نکال دینا چاہیے. لیکن ایسے لوگوں کے ساتھ ایسی ہمدردی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ معاشرے کو تہو بالا کر دیں، تباہ کر دیں. اور ہم صرف جو ہے وہ اس بنیاد پہ کہ ہماری جو ہے وہ سٹوری اچھی بن رہی ہے تو ہم اس بات کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنائیں. ٹھیک ہے، اب ذرا آ جاتے ہیں جوڈیشل معاملات پہ. جوڈیشل ایکٹیویزم پہ بڑی آپ لوگ آواز اٹھائی، آپ لوگ نے تنقید کی آپ نے کہ جوڈیشری جو ہے وہ اپنے طور پہ ایک اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بن گئی ہے. ثاقب نثار، آصف سعید کھوسا، عمر عطا بندیال، ان کے طور پہ آپ نے کہا کہ عمران خان کی سہولت کاری کر رہے ہیں، ہمیں جو ہے وہ نقصان پہنچ رہا ہے. لیکن حالیہ تاریخ میں اگر دیکھا جائے تو اس جوڈیشل ایکٹیویزم کی بنیاد آپ کے کزن افتخار چودھری صاحب نے رکھی. جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اس کی بھی تو کوئی وجوہات ہیں نا. ہاں، اور اس وقت پی یہ شکایت کرتی تھی کہ ہمارا نقصان ہو رہا ہے. نہیں ٹھیک ہے، پی شکایت کرتی ہماری تو رہی، حکومت کو ہی مفلوج کر دیا. نہیں ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے علم میں ہے نا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا. اور اس کے بعد پھر موومنٹ چلی. بالکل. اس موومنٹ کے نتیجے میں جوڈیشل ایکٹیویزم آیا. ہاں، اگر وہ موومنٹ نہ ہوتی، وہ واقعہ نہ ہوتا تو شاید یہ جوڈیشل ایکٹیویزم بھی نہ آتا. تو چیزیں جو ہیں وہ ان کے پیچھے جو سرکمسٹانسز ہوتے ہیں. تو اس وقت کے جوڈیشل ایکٹیویزم کے بینیفیشری آپ تھے اور نقصان جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو تھا، یہ کہنا صحیح ہوگا؟ دیکھیں اس میں جو ہے وہ یہ کہا جا سکتا ہے. میں یاد دلا دوں ذرا، میمو گیٹ والا انسیڈنٹ تھا، گیلانی صاحب کو گھر بھیج دیا گیا، وہ والا انسیڈنٹ تھا. جی، لیکن گیلانی صاحب کو وہ کہہ رہے تھے کہ لیٹر لکھ دیں. تو لیٹر نہیں لکھنے پہ جو ہے وہ ایک وزیر اعظم کو گھر بھیجوا دیا گیا. لیکن وہ لیٹر اگر لکھ دیتے تو اس لیٹر کے لکھنے سے بھی کچھ نہیں ہونا تھا. تو یہ درست ہے کہ اس وقت پیپلز پارٹی اور ہمارے درمیان جو ہے وہ کوئی اتنا اچھا تعلق نہیں تھا. اور اس میمو گیٹ کے میں پی ایم ایل این جو ہے وہ آن دی ادر سائڈ تھی. لیکن بہرحال جو جوڈیشل ایکٹیویزم ہے، اگر اس کو ایک پازیٹیو سائڈ پہ جو ہے وہ اس کو زیادہ بہتر انداز سے لے آیا جاتا، وہ موومنٹ نہ شروع کرنا پڑتی جو ہم نے ایک لانگ مارچ آپ کے علم میں ہوگا شروع کیا تھا، جس کے نتیجے میں پھر ان کو بحال کیا گیا تھا. بالکل. تو پھر پیپلز پارٹی تو میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ جو ہے وہ بینیفیشری ان کے قریب ہوتی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اعتزاز احسن صاحب کا تعلق پی ایم ایل این سے نہیں ہے، ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے. اور افتخار محمد چودھری صاحب کی موومنٹ میں جو ان کی ذات کے بعد اگر کسی کا کلیدی رول ہے تو وہ بھلے وہ آج ہمارے مخالف ہے لیکن وہ اعتزاز احسن صاحب کا ہے. صحیح ہے. اب جو 26ویں ترمیم آئی ہے، ذرا دل سے بتائیے گا. وقتی طور پر تو چلے فائدہ ہے، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ایک میس کریٹ ہو گیا ہے اور اس کو اب ریورس کیسے کیا جائے گا؟ نہیں دیکھیں، جوڈیشری جو ہے خاص طور پہ سپریم کورٹ جو ہے وہ تو حکومت کو چلنے نہیں دے رہے تھے. 58(2)B جو ہے وہ پارلیمنٹ نے ختم کی، تو جوڈیشری نے جو ہے وہ 58(2)B جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر کیا کرتے رہے ہیں ثاقب نثار صاحب، کیا کرتے رہے ہیں اپنا
آصف سعید کھوسا تو صاحب. سیٹسفائڈ ہیں آپ 26ویں ترمیم سے؟ دیکھیں 26ویں ترمیم جو ہے ہم نے تو کوشش یہ کی تھی کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنے. کانسٹیٹیوشنل کورٹ اس ملک میں بننی چاہیے. یہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں اس وقت کی پولیٹیکل فورسز نے سبھی شامل تھے, عمران خان صاحب بھی بیچ میں شامل تھے. تو یہ فیصلہ جو کیا تھا کانسٹیٹیوشن کورٹ کا, یہ صحیح فیصلہ تھا اور کانسٹیٹیوشن کورٹ ہونی چاہیے. ورنہ آپ مجھے بتائیں کہ اس قسم کے کیسز کے علاوہ یہ کام ہی کوئی نہیں کرتے, اور آپس میں ایک دوسرے کو لیٹر لکھ کے جو ہے وہ آپس میں گروپنگ ہوئی ہے, 7 ایک طرف ہے 8 ایک طرف ہے. تو اس صورتحال میں کانسٹیٹیوشن کورٹ کا بننا جو ہے وہ چلیں وہ تو نہیں بنا. اب مجھے بتائیں نا, اب جو ہو رہا ہے کورٹ بناتے جو ہے نا وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے اوپر بات آ کے رکی ہے. اور پھر آپ اس سے سیٹسفائڈ ہیں؟ جو اس وقت اختلافات یا جو بھی ہیں وہ تو حل نہیں ہوئے, اور یہ آج شاید آپ کو فائدہ ہے, کل آپ حکومت میں نہیں ہوں گے, آپ کو نقصان ہوگا. تو نہیں دیکھیں جو یہ تو بہت ہی وقتی فائدہ ہے. سن لینا, کانسٹیٹیوشنل بینچ جو بنا ہے وہ کیا کوئی جج ہم گھر سے لے آئے ہیں؟ اسی جوڈیشری کا حصہ ہے نا. ابھی تو جو نئی انڈکشن ہو رہی ہے, ایلیویشن ہو رہی ہے جو, وہ تو ابھی ہونی ہے. تو یہ تو سارے جو ہیں وہ پرانے ججز ہیں. تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ اگر ججز کے درمیان اگر کوئی اختلاف ہے جو کہ اس وقت بھی جو ہے وہ چل رہا ہے, بالکل اپنے عروج پہ ہے شاید, ہاں تو انہیں چاہیے کہ وہ بیٹھ کے اس کو ریزالو کریں, بیٹھ کے اس کو طے کریں. لیکن رانا صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ اختلاف میں جو ہے وہ مزید شدت 26ویں ترمیم کی وجہ سے آئی ہے کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ میں کون ہوگا کون نہیں ہوگا, کون سا کیس ریگولر بینچ سنے گا, کون سا کیس کانسٹیٹیوشنل بینچ سنے گا, چیف جسٹس جو ہے وہ پارلیمانی کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی کون بنے گا, سینیورٹی پرنسپل ختم کر کے یہ اختلافات میں شدت. نہیں دیکھیں 26ویں ترمیم جب آ گئی ہے اس میں باقاعدہ طور پہ یہ بات وضاحت سے درج ہو گئی ہے کہ کون سا کیس کس نے سننا ہے. تو یہ بات کو گورنمنٹ تو ڈیسائیڈ نہیں کرنی, یہ بات تو سپریم کورٹ کی معزز ججز نے ڈیسائیڈ کرنی ہے نا. تو وہ کیوں نہیں بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرتے؟ وہ بھی پولیٹیشینز کی طرح جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کرتے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف لڑتے ہیں, لیٹر لکھتے ہیں. لیٹر جس کو لکھتے ہیں اس کو بعد میں بھیجتے ہیں, پہلے میڈیا کو جاری کر دیتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں, ان چیزوں کے اوپر بھی آپ کو تبصرہ کرنا چاہیے, آپ کو بات کرنا چاہیے تاکہ وہ تھوڑا سا اپنے معاملات کو جو ہے وہ بہتر انداز سے آگے لے کے بڑھیں. ٹھیک ہے, تھوڑا سا الیکشن پہ آ جاتے ہیں. الیکشن تو ہمارے یہاں ہمیشہ ہی متنازع ہوتے ہیں. 2018 میں بھی جس طرح کی پری پول ریگنگ ہوئی, پھر اس کے بعد RTS بٹھا دیا گیا. لیکن تجزیے کرنے والے ایکسپرٹس ہمارے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو 2024 میں پری پول تو چلیں ہوا, لیکن اس کے بعد جو ہوا اس نے ریکارڈ قائم کر دیا. ایسی دھاندلی کبھی نہیں دیکھی گئی. آپ کیا کہتے ہیں؟ 18 میں بھی یہی کہتے تھے. نہیں 18 وہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے 18 بھی ایکسپیرینس کیا ہے, تو تب 24 نہیں ہوا تھا نا. سن لے نا, جب 13 کا الیکشن ہوا اس وقت بھی کہا گیا کہ جی دھاندلی تو پہلے بھی ہوتی رہی ہے, لیکن اس مرتبہ جو ROs کا الیکشن ہوا ہے اس میں تو ریکارڈ ٹوٹ گئے. صحیح, ٹھیک ہے جی, ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں. ٹھیک ہے. ہنگامہ ہوا, اپنا جو ہے وہ تحریک چلی, دھرنا ہوا 126 دن. اس کے بعد جوڈیشل کمیشن بنا. جوڈیشل کمیشن نے کہا کہ نہیں, ریکارڈ وغیرہ کوئی نہیں ٹوٹے, لیکن دیر آر irregularities. اور انہوں نے ایک باقاعدہ جو ہے وہ انہوں نے ایک فریم ورک, ایک پوائنٹ وائز دیا کہ یہ چیزیں جو ہیں ان کو ٹھیک کریں. الیکشن کمیشن کو اس طرح سے آپ توانا کریں, مضبوط کریں تاکہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہو. اس کے بعد 18 کے ہو گئے. 18 میں جو ہے وہ RTS بیٹھ گیا. اس وقت بھی کہا گیا کہ جی جو یہ دھاندلی ہوئی ہے نا, اس کا تو کوئی جواب نہیں ملتا. یہ 35 سیٹیں اٹھا کے جو ہے وہ عمران خان صاحب کو دے دی گئی ہیں اور ان کی حکومت بنا دی. یہ بات ہم کہہ رہے تھے. ہم نے جو ہے وہ احتجاج کیا, اسمبلی میں شور ڈالا, باہر شور ڈالا. ہمیں کہا گیا کہ دیکھیں اب ایک سسٹم جو ہے نا وہ بن گیا ہے, اسمبلی مارز وجود میں آ گئی ہے, آپ نے وزیر اعظم کا الیکشن لڑا ہے, آپ نے اسپیکر کا الیکشن لڑا ہے. تو جب ایک نظام وجود پذیر ہو گیا ہے تو اب آپ اس پہ رہتے ہوئے جو ہے نا اپنا احتجاج کریں. اور آپ انکوائری چاہتے ہیں تو دیکھیں جوڈیشل کمیشن بنا تھا, کچھ نہیں بنا تھا. اب اس مرتبہ پارلیمانی کمیشن بناتے ہیں. ہم نے کہا چلے جی بہت اچھی بات ہے, پارلیمانی کمیشن بنا دیں. عمران خان صاحب نے پارلیمانی کمیشن بنایا.
اس کے ذمے یہ لگا کہ ایک تو وہ 2018 کے الیکشن کے متعلق جو ہے وہ ویریفائی کرے گا کتنی دھاندلی ہوئی، کیوں ہوئی، کیسے ہوئی. دوسرا یہ ہے کہ وہ یہ ریکمینڈ کرے گا کہ کس طرح سے آئندہ الیکشن کو محفوظ کیا جا سکتا ہے. الیکشن کمیشن کے پاس کیا اختیارات ہوں کہ الیکشن جو ہے وہ فری بھی ہو، فیئر بھی ہو اور الیکشن کمیشن مضبوط ہو. اس الیکشن کمیشن کی ایک میٹنگ ہوئی، پرویز کھٹک صاحب اس کے سربراہ تھے، میں بھی اس کا ممبر تھا. اس کے بعد اس کی دوبارہ میٹنگ نہیں ہوئی. میں نے متعدد بار پرویز کھٹک صاحب سے کہا، میں نے کہا کھٹک صاحب اس کا اجلاس بلائیں. بھائی خان اجازت دے گا تو اجلاس بلاؤں گا، خان نے اجازت نہیں دی اجلاس بلانے کی. ٹھیک. اب اس کے بعد آ گیا جی 24 کا الیکشن. اب اس میں بھی کہتے ہیں کہ جی پچھلے ہر دفعہ پچھلا ریکارڈ ٹوٹ ٹھیک جاتا ہے، ہے. ہر دفعہ ٹوٹتا ہے نا، آپ مان گئے ٹوٹتا ہے. اب کہا جا رہا ہے نہیں، اس وقت ہم کہہ رہے تھے تو کوئی نہیں مانا تھا، لیکن آپ مان گئے نا. اگر سب کہہ رہے ہیں تو ہم کیوں مانیں گے؟ اچھا، ہم صرف یہی بات ہے نا. بات بڑی سیدھی سی ہے نا. دیکھیں اب کہہ رہے ہیں جی پچھلے ریکارڈ ٹوٹ گئے، ہر دفعہ پچھلا ریکارڈ ٹوٹ جاتا ہے. اب ہم بھی ان کو جو انہوں نے ہمیں کہا تھا، ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں پارلیمنٹ وجود میں آ گئی ہے، وہاں پہ اسپیکر کا الیکشن ہوا، آپ نے حصہ لیا، ووٹ ڈالا. وزیر اعظم کا الیکشن ہوا، آپ نے حصہ ڈالا، ووٹ ڈالا، حصہ لیا. ایک نظام وجود پذیر ہو چکا ہے، ملک جو ہے وہ اس نظام کے تحت جو ہے وہ چل رہا ہے. آپ ٹریبیونلز ہیں، آپ سسٹم میں رہ کے اپنا احتجاج کریں اور معاملات کو جو ہے وہ چلنے دیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں، ہمیں جو ہے وہ فوری طور پہ اچھا، لیکن ایک فوری فرق انصاف دیں. کہا جاتا ہے کہ جو 2018 والا الیکشن تھا اس میں 95 سیٹس تھیں، تھوڑا دھکا وکا لگایا، 15-20 اور لوگ جو ہے وہ شامل کیے گئے اور جو ہے وہ نمبر پورا کیا گیا، 115 تک جو ہے وہ پہنچ گئے. اس دفعہ لیکن کہا جاتا ہے، میں نہیں کہہ رہی، ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ 25-30 سے زیادہ تو نمبر تھا ہی نہیں، 3 گنا جو ہے وہ دھکا خوب لگایا گیا اور 3 گنا جو ہے وہ اس کو بڑھا دیا نہیں. گیا. اسی طرح سے 13 میں جو ہے وہ اس وقت یہ 10-12 سیٹوں کا کہہ رہے تھے، اب 18 میں 20-25 کا ہو گیا یا 35 کا ہو گیا. تو اس مرتبہ 70 کا نمبر تو سیدھا سیدھا بنتا ہے. یہ نمبر بھی بڑھے چلا جا رہا ہے، بڑے چلا جا رہا ہے. لیکن اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ قانون کہ الیکشن فری ہو، فیئر ہو، الیکشن کمیشن مضبوط ہو، یہ کس نے بنانا ہے؟ سیاسی جماعتوں نے، بالکل پولیٹیکل لوگوں نے. تو کیوں نہیں بیٹھتے یہ؟ اچھا یہ بتائیں، ٹھیک ہے، یہی تو ساری جنگ ہے کہ بیٹھتے نہیں ہیں. سب کو دھکا لگایا گیا، سیٹیں دلائی گئیں ان الیکشنز میں. آپ ہو گئے، خرم دستگیر ہو گئے، جاوید لطیف ہو گئے، کچھ اور پرومیننٹ لوگ ہیں، ان پہ یہ مہربانی نہیں کی گئی. آپ نے خود منع کر دیا یا ان کا موڈ ہی نہیں تھا مہربانی کرنے کا؟ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ مجھے تو نہ تو کسی نے ڈیورنگ الیکشن یہ کہا کہ جی آپ بتائیں دھکا آپ کو کس طرح سے لگانا ہے، نہ مجھے اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی. اچھا دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ پھر جب تک ان چیزوں کے اوپر آپ بیٹھ کے سچ نہیں بولیں گے نا، تو یہ آپ توقع کریں گے کہ جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے وہ سچ بولے. ایسے پھر کوئی نہیں بولتا سیاست میں. ایسے تو پھر یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ شروعات کر لیں سچ بولنے کی شروعات. ٹھیک ہے، بیٹھے وہ ہمارے سامنے بیٹھے. یہ پچھلے 8 مہینے ہم نے بڑی کوشش کر کے جو ہے یہ مذاکرات شروع کروائے ہیں. ان کی مذاکرات میں ہر میٹنگ میں بس جی اگلی میٹنگ ہم نے نہیں کرنی، بس جی یہ کر لیا، اگلی میٹنگ ہم نے نہیں کرنی. تو وہ ابھی تک جو ہے وہ اس بات کے اوپر اس کی ضرورت محسوس نہیں کر رہے کہ یہ جو مسئلے ہیں یہ بیٹھ کے ہی طے ہونے ہیں. اس کے بغیر جو ہے جب تک پولیٹیشینز ان چیزوں کو بیٹھ کے طے نہیں کریں گے اس وقت تک اگر آپ کہیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ طے کر دے، وہ کیوں کرے گی جی؟ صحیح، بالکل. اچھا مجھے یہ بتائیں، الیکشن سے پہلے تک آپ لوگ کا بڑا اندازہ تھا، بڑے دعوے تھے 2/3 لے جائیں گے، 150 سیٹیں جو ہیں وہ لے جائیں گے. کیوں یہ دعوے کیوں تھے؟ کس بنا پہ تھے؟ کیا آپ لوگ سیاست دان ہیں؟ آپ کو آن گراؤنڈ آپ کو کیا پلس نہیں پتہ چل رہی تھی؟ کیا آپ لوگ کے ذہن میں کیا ایلوژن تھا کہ یہ سمبل لے لیا ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے، اس لیے ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہم تو وہ دیکھیں الیکشن کمپین کے کچھ اصول ہوتے ہیں. میں جب نئے بار کے ممبر بنے تو وہاں پہ ایک الیکشن ہوا بار کا،
تو ایک یوسف انصاری صاحب تھے، وہ الیکشن لڑ رہے تھے، بڑے دلچسپ آدمی تھے. تو وہ بڑے زور سے الیکشن لڑے. ہم نے ان کو بڑی بار سمجھایا کہ یار آپ کی پوزیشن نہیں ہے. تو جب الیکشن ہوا تو جیتنے والے نے کوئی 950 ووٹ لیے، ہارنے والے کو کوئی 800 کچھ ووٹ تھے. اچھا. اس کے ووٹ تھے 17. تو ہم نے اسے کہا کہ انصاری صاحب یہ آپ کیا کرتے رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں ہارنے سے پہلے ہی ہار جاتا، میں پہلے ہی تسلیم کر لیتا کہ میرے ووٹ نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ یہ بڑی بات کہہ گئے آپ. الیکشن میں آپ نے اپنے ووٹر کے لیے، اپنے ورکر کے لیے، اس کو جو ہے وہ ریجنریٹ کرنے کے لیے، اس کو اس کے حوصلے کو بڑھانے کے لیے آپ نے تو بات وہ کرنی ہوتی ہے کہ جس سے مجمع بات سنے اور مجمع جو ہے وہ اٹھ کھڑا ہو. پھر بھی نہ اٹھ کھڑا ہوا، نہ بات سنی مجمع نے. الیکشن کے دن نہیں دیکھیں، نواز شریف بھی اپنی سیٹ ہار گئے. نہیں الیکشن کے دن یہ تو پھر ہمارے مخالفوں کا موقف ہے نا. مانسیرا سے تو ہارے نا، نواز شریف الیکشن جیتے ہیں، مانسیرا سے تو ہارے نا. ٹھیک ہے، مانسیرا سے ہارے ہیں تو پھر لاہور سے جیتے ہیں. تو وہ اگر ہارے گی آپ کہتے ہیں کہ ہم مانیں تو ہم مانتے ہیں، تو جہاں سے جیتے ہیں وہ آپ بھی مانیں. ٹھیک ہے، وہ تو چلے. اب جتنا دھکا لگاؤ. الیکشن ہمیں یہ معلوم تھا کہ یہ مشکل الیکشن ہے. معلوم تھا ہمیں یہ معلوم تھا کہ ہمیں یہ انڈرسٹینڈنگ تھی، اندازہ تھا. ہاں، بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے. لیکن الیکشن میں جو ہے وہ آپ اگر پہلے ہی شکست تسلیم کر لیں تو پھر آپ نے الیکشن لڑنا کیا ہے؟ آپ کو جوش جذبے کے ساتھ پوری محنت تبھی ہوتی ہے کہ جب آپ جیتنے کے لیے کریں. اگر آپ ہار کے الیکشن لڑیں گے تو وہ تو کوئی الیکشن نہیں ہوگا. تو آپ سیٹسفائیڈ ہیں کہ اتنا جو ہے وہ پورے محنت کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ جو ہے وہ نون لیگ نے الیکشن لڑا؟ یہ اس چیز سے آپ سیٹسفائیڈ ہیں؟ کیونکہ یہ تو جو ہے زیادہ تر لوگوں کا یہی خیال ہے کہ آپ اتنے سیٹسفائیڈ تھے کہ وی آر ٹیکن کیئر آف، کہ آپ لوگ نے اپنی کوشش، اپنی ایفرٹ کوئی نہیں کی. دیکھیں اس میں جو ہے وہ کچھ چیزیں جو ہم اپنی انٹرنل میٹنگ میں بیٹھ کے کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں جو ہے وہ میڈیا میں کرنے والی تو نہیں ہوتی. لیکن ایک بات جو میں کر سکتا ہوں جی، کہ یہ الیکشن کا جو فرق آیا ہے نا، یعنی ہماری جو سیٹیں تھوڑی کم رہی ہیں، وہ صرف آخری مہینے میں ہمیں نقصان ہوا ہے. آخری مہینے میں؟ بالکل. کس وجہ سے؟ میاں نواز شریف جب آئے اس دن پوری پارٹی میں جان پڑ گئی تھی. ہمارا ہر شہر، ہر قصبے سے بندے جو ہے وہ اپنے جوش اور جذبے سے مینار پاکستان پہنچے تھے. ہمیں چیلنج تھا کہ جی مینار پاکستان بھر دیں. اس دن مسلم لیگ نون نے پورا لاہور بھر دیا تھا. ٹھیک. ہوا یہ کہ جب ان کے پہلے کاغذات ریجیکٹ ہوئے، یہ میڈیا پہ آ گئے. میڈیا پہ شور پڑ رہا ہے، ریڈ الرٹ چل رہا ہے کہ جو ان کے کاغذات چھین لیے، ان کے سپورٹر، ان کے سیکنڈر اٹھا لیے، ان کے جو ہے وہ پرپوزر اٹھا لیے. وہ ان کو بڑی اس بات کی جو ہے وہ ملی، ایک اہمیت، مائلیج ملا. بعد میں کسی کے کاغذات ریجیکٹ نہیں ہوئے. تو آخری مہینہ آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ سزائیں جس طرح سے دی گئیں، سمبل لے لیا گیا، اس کا مائلیج مل گیا. کسی کی جو ہے وہ اپنا کاغذ ریجیکٹ ہوئے، سب کے پاس ہوئے اور سب نے الیکشن لڑا. اس کے بعد جو ہے وہ کمپین نہیں کرنے دینی جی، پھر سب نے کمپین کی. اس کے بعد جو کمپین تو نہیں کرنے دے رہے تھے، کارنر میٹنگز تک نہیں کرنے دے رہے تھے رانا صاحب، ایسی بات تو نہیں ہے. کارنر میٹنگز جو ہیں وہ سبھی نے کی ہیں، شور شرابہ زیادہ کرتے رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں اگر کارنر میٹنگز نہیں کی تو پھر لوگوں کو نشان کا کیسے پتہ چل گیا؟ معاملہ یہ ہے کہ شور زیادہ میڈیا پہ یہ. اچھا، اس کے بعد جو ان کو 3 سزائیں ہوئی. دیکھیں آج ہماری یہ اسیسمنٹ ہے کہ ان سزاؤں سے ان کی مظلومیت اور جو ہے وہ اس بیانیے میں جو ہے وہ اضافہ ہوا، اور اس کو لوگوں نے جو ہے وہ ٹھیک محسوس نہیں کیا. تو یہ جو ایک آخری مہینے 1.5 مہینے کی الیکشن کمپین اسٹریٹجی ہے، اس اسٹریٹجی میں جو یہ قدم اٹھائے گئے یا اٹھے، انہوں نے ان کو مظلوم بنایا، ان کے لیے ہمدردی کا جذبہ پیدا کیا، اور ہمیں انہوں نے نقصان دیا، جس کا نقصان ہوا. تو مجھے یہ بتائیں اور یہ پھر دیکھیں نا، یہ فرق جو ہے، یہ فرق یہی کوئی 5-7%. اب مثال کے طور پہ میں نے 1 لاکھ
5,000 ووٹ لیا اور میں 5 سال جو ہے وہ ایم این اے رہا. اب میں نے 1,13,000 ووٹ لیا ہے لیکن ووٹ 9-10 ہزار میرے خلاف زیادہ پڑ گئے. تو اتنی سی بات ہی ہے نا. یہ تو نہیں ہے کہ جی ان کے 1,00,000 ووٹ ہے اور ہمارے جو ہے وہ 3,000 ووٹ ہے. ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کی مسلم لیگ پرٹیکولر تو نون جو ہے وہ بات پورے مقابلے میں. اچھا ٹھیک ہے, مجھے یہ بتائیں, آپ نے کہا کہ ان کو اس چیز کا فائدہ ہو گیا, ان کو مائلیج ملا اور وہ آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوا. سچویشن تو رانا صاحب اب بھی یہ ہے, وہ اب بھی جیل میں ہیں. کہا جاتا ہے جتنے ٹائم جیل میں رہ رہے ہیں اتنی زیادہ جو ہے وہ پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے. کیا کبھی آپ لوگ بیٹھ کے یہ بات کرتے ہیں, یہ سوچتے ہیں کہ یہ نقصان جو ہے ہمیں ہو رہا ہے؟ نہیں, ہم نے اور ہوئے چلا جا رہا ہے. نہیں, دیکھیں ہماری جو پی ایم ایل این کی سیاست 1992-93 سے میں ساتھ ہوں اور 22 یہ تقریباً 32-33 سال بنتے ہیں. ہم نے ہمیشہ جو ہے وہ مزاحمت کی سیاست کی ہے. جیلوں میں گئے ہیں, وکٹمائزیشن فیس کی ہے, مقدمات فیس کیے ہیں. اس دوران لوگوں نے ہمیں پیار بھی کیا, ہمیں ووٹ بھی دیا. تو بات یہ ہے کہ اس چیز کا ووٹ تو ہے, اس چیز کا لوگوں میں ہمدردی کا جذبہ تو ہے. تو اگر ہمیں ملتا رہا ہے تو اب اس وقت اگر وہ جیل میں تو ان کو کیوں نہیں ملے گا؟ ان کو بھی ملے گا, اس کا فائدہ تو ہوگا. اور یہ کیا یہ ایک فکر والی بات ہے جماعت میں, اس میں ڈسکشن ہوتی ہے کہ یہ جو ہے اس کا ہمیں جتنا زیادہ ٹائم گزرتا جا رہا ہے اتنا زیادہ نقصان ہوتا جا رہا ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی اکنامک پرفارمنس یا اس سے جو ہے وہ آپ اس چیز کو کمپنسیٹ کر لیں گے اور اتنا شاید برے حالات ہمارا یہ موقف بھی ہے اور ہمارا یہ یعنی پولیٹیکل ایک ہمارا بیانیہ بھی ہے کہ اس وقت ملک جن مشکل حالات میں ہے, جس طرح سے اب دیکھیں 17-18 میں ملک کہاں تھا. اگر یہ پروجیکٹ لانچ نہ کرتی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کا تو آج ملک جو ہے وہ آپ G20 میں ہوتے اور ملک جو ہے وہ یہ ساری چیزوں سے آگے بڑھ چکا ہوتا. تو اب بھی اگر لوگوں کے لیے جس طرح سے محنت پنجاب میں اس وقت مریم نواز صاحبہ عام آدمی پہ, غریب آدمی پہ انویسٹ کر رہی ہیں. یعنی مسلم لیگ نون کا پہلے بھی جو ہے وہ ایک ترقی کا اور ایک ڈیولپمنٹ کا جو ہے وہ ہمیشہ رجحان بیانیہ رہا ہے, لیکن اس وقت اس نے ایک عام آدمی پہ غریب آدمی پہ انویسٹمنٹ جو ہے نا اس نے اپنا فوکس کیا ہے. اور اکانومی کے لیے بے پناہ محنت میاں شہباز شریف صاحب جو ہے وہ کر رہے ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ. تو اگر یہ ہم سکسیسفلی یہ دونوں کام کرتے ہیں تو اس کا فرق تو پڑے گا, یہ نہیں ہو سکتا کہ فرق نہ پڑے. اور یہ نہیں سوچتے باقی جو ہے کہ جو ہمارے مخالف اس وقت مزاحمت کی سیاست کر رہے ہیں, جیل میں ہیں, تو میں یہ کہوں کہ جی ان کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. نہیں, اس کا فائدہ ہم نے جب 30 سال اٹھایا ہے تو ان کو بھی فائدہ تو کچھ نہ کچھ پہنچے گا. آپ نے کہا شہباز شریف صاحب اکنامک فرنٹ پہ جو ہے بڑی محنت کر رہے ہیں اور اس کا ہمیں جو ہے وہ کوئی فائدہ ہوگا. یہ بھی آپ کو نہیں لگتا کہ ایک ایلوژن ہے؟ بچے کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے بغیر, خود شہباز شریف صاحب تو خود کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ فلاں امداد یا فلاں جو چیز ہے وہ ان کی وجہ سے آئی ہے اور ان کو میں پورا کریڈٹ دیتا ہوں. SIFC میں وہ ہیں, کوئی اور بات ہوتی ہے تو وہ انہی کے تھرو ہوتی ہے. تو یہ آپ کے خیال میں یہ بھی ایک ایلوژن ہے؟ سن لینا, یہ بات 1958 سے شروع ہوئی ہے, اس کو اب کم و بیش 70 سال ہو گئے. اسٹیبلشمنٹ کے بغیر ہم 2/3 میجورٹی بھی ایک دفعہ لے کے آئے تھے, لیکن اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں چلنے نہیں دیا. 2013 میں بھی ہم جو ہے وہ چلے, شور تو ہر دفعہ پڑتا ہے کہ جی دھاندلی ہوئی ہے, لیکن اس وقت اس قسم کی صورتحال کم تھی اور ہم اس وقت بھی جو ہے وہ ہمیں کام نہیں کرنے دی گیا. 4 سال بعد بل آخر لا کے, اور اس وقت ہمیں کام سے روکنے والے یہی صاحب تھے جو اب صاحب جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں. یہ اس وقت 126 دن کا دھرنا لے کے آ گئے تھے. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ تو حقیقت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے وہ پرفارم نہیں کر سکتی. اگر اس وقت ملک جو ہے وہ ان حالات کو پہنچ چکا ہے کہ اب اگر گورنمنٹ نے پرفارم نہ کیا تو یہ ملک خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کر جائے گا, قائم نہیں رہے گا. تو اب اگر اسٹیبلشمنٹ پرفارم کر رہی تعاون کر رہی ہے
اور گورنمنٹ کو پرفارم کرنے میں مدد دے رہی ہے تو یہ اس ملک کی بہتری کے لیے ہے. اب اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کوئی ایسی سازش تو نہیں کر رہی کہ وہ کوئی حکومت پہ جو ہے وہ قبضہ کرنا چاہتی ہے، یا جو اسٹیبلشمنٹ کے سربراہ ہیں یا فوج کے سربراہ ہیں وہ خود سے کوئی صدر بننا چاہتے ہیں، وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں. میں یہاں پہ پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس بندے کا جس کا نام حافظ عاصم منیر ہے، اس کا کوئی پرسنل ایجنڈا نہیں ہے. نہ وہ صدر بننا چاہتا ہے، نہ وہ حکومت پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، نہ اس کا کوئی آگے سیاست کرنے کا پروگرام ہے. یہ تو 2018 میں بھی نہیں تھا رانا صاحب. تو یہ ون پیج ٹھیک ہے، وہ ون پیج غلط. نہیں سن لیں، صدر تو باجوہ صاحب بھی نہیں بننا چاہتے تھے. اگر اس کا پروگرام ہو نا تو یہ 24 گھنٹے میں 22 گھنٹے ٹی وی پہ آپ اسے ہی دیکھیں. ان کا کوئی پرسنل ایجنڈا نہیں ہے. آج بھی وہ اس بات میں حائل نہیں ہیں. عمران خان صاحب یا اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں ہمارے ساتھ بیٹھیں، جو بات ہم ٹیبل پہ بیٹھ کے طے کر لیں گے اس کو امپلیمنٹ کریں، انہیں کوئی جو ہے وہ عذر اعتراض نہیں ہوگا. 2018 میں اور اب میں فرق یہ ہے کہ اس وقت باقاعدہ طور پہ اس بات کا اہتمام کیا گیا کہ ہمیں گرایا جائے، ہمیں ہرایا جائے، ہم کسی نتیجے پہ نہ پہنچیں. جو 2014 میں دھرنے دیے گئے تو وہ ہماری حکومت کو چلانے کے لیے نہیں دیے گئے تھے، وہ ہماری حکومت کو ختم کرنے کے لیے دیے گئے تھے. ہمیں جو ہے وہ سیاست سے باہر کرنے کے لیے جو ہے وہ دیے گئے تھے. تو اب میں اور اس وقت میں جو ہے وہ فرق ہے. تو مجھے یہ بتائیں، ووٹ آف نو کانفیڈنس میں جو آپ لوگ لے کر آئے اس کے پیچھے باجوہ صاحب کا کوئی سپورٹ، کوئی ہاتھ تھا؟ نہیں، کوئی سپورٹ نہیں تھی. کوئی سپورٹ نہیں تھی؟ بالکل نہیں تھی. یہ سب آپ کے اپنے اس کی وجہ ہے کہ اپوزیشن کے اور گورنمنٹ پارٹی کے ووٹ برابر تھے. پی ایم ایل این پلس پیپلز پارٹی پلس جے یو آئی 155 ووٹ تھے. آپ کہیں کیلکولیشن کر لیجیے گا. پی ٹی آئی 155 ووٹ تھے. باقی جو تھے کسی کے 3، کسی کے 7، کسی کے 4، وہ سارے لوگ جو تھے وہ ان کے ساتھ جوڑے گئے، حکومت بن گئی. اس کے بعد ان کے ساتھ جو عمران خان صاحب نے سلوک کیا وہ اس سے تنگ تھے سارے. جب اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ ناؤ وی ول بی نیوٹرل، ہم جو ہے وہ ان چیزوں میں نہیں پڑیں گے، انہوں نے باقاعدہ آفٹر ڈسکشن انسٹیٹیوشن وائز فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے وہ اس معاملے میں نہیں پڑیں گے. تو وہ لوگ جو تھے وہ عمران خان کے خلاف ہو گئے. جب ہمیں تھوڑا بہت پتہ چلا تو ہم نے ان لوگوں کو کہا کہ بھئی آپ اتنے تنگ ہیں تو آپ آئیں ہمارے ساتھ. تو انہوں نے کہا کہ جی اس بات کی کیا تصدیق. ہم نے کہا جائیں پوچھیں جا کے. تو وہ جب انہوں نے جا کے ملے تو انہوں نے کہ جی اب ہمارے لیے کیا حکم. انہوں نے کہا کوئی حکم نہیں ہے، آپ جانے، آپ کا کام جانے، ہم نے اب ان چیزوں میں حصہ نہیں لینا. تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا. اور اس وقت بھی اگر عمران خان صاحب اپوزیشن کو دعوت دیتے، کہتے آئیں جی بیٹھیں، بیٹھ کے اس مسئلے کو جو ہے وہ حل کرتے ہیں، تو اس وقت بھی جو ہے دیکھیں سیاست دان جب تک، سیاست نام ہی اس چیز کا ہے، ڈیموکریٹک پولیٹیکل گورنمنٹ عبارت ہی اس سے ہے کہ یہ لوگ ٹیبل پہ بیٹھ کے جو ہے وہ بات کریں. اگر یہ ٹیبل پہ نہیں بیٹھے تو پھر آمریت ہے، پھر بادشاہت ہے. تو اس وقت بھی وہ نہیں بیٹھے، وہ آج بھی بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. پلوامہ کے واقعے پہ پوری اپوزیشن جا کے 1.5 گھنٹہ بیٹھی رہی ہے. وہ 7 والے کمرے میں تھے اپنے آفس میں. انہوں نے کہا کہ میں وہاں پہ جاؤں گا تو مجھے تو ان کے ساتھ ہاتھ ملانا پڑے گا، میں تو نہیں جاؤں گا وہاں پہ. نہیں ہے. حالانکہ باجوہ صاحب محنت کرنے والوں میں تھے کہ جی آ جائیں آپ. اچھا، ویسے بڑے مزے کی بات ہے، ابھی آپ کچھ دیر پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ جو ایک سیاست میں جو ایک مقصد ہوتا ہے وہ یہ کہ ایک طرح سے پوری ایک ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے ان اٹس فل فارم جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو جائے، اور وہ آپ جو ہے وہ دیکھنا چاہیں گے، اور وہ آج تک نہیں دیکھا. لیکن ابھی یو آر اوکے ود دا فیکٹ کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر ابھی آپ نے کہا کہ سسٹم یا پرفارمنس جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. یعنی حقیقت تو یہی ہے. اور یہ حقیقت کیوں ہے؟ لیکن یہ حقیقت آپ بدلنا چاہتے ہیں. جی یہ اس کو یہ ول بھی تو ہونی چاہیے. نہیں، اس کا طریقہ ہی ایک ہے. چارٹر آف ڈیموکریسی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے کیا. اس سے پہلے اسٹیبلشمنٹ مینیج کر کے پیپلز پارٹی کو اور
PMLN کو لڑاتی رہی, کبھی اس کا ساتھ دے دیا, کبھی ادھر ساتھ دے دیا, کبھی ادھر دے دیا. جب آخر 10 سال بعد یہ دونوں پارٹیز اس نتیجے پہ پہنچی کہ یہ کام غلط ہے, اس سے ملک کا بھی نقصان ہے, ہمارا بھی نقصان ہے, سیاست ایسا سے نہیں چل سکتی, انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کر لیا, انہوں نے تیسرا بندہ نکال لیا. ٹھیک ہے, وہ تو ہم سب کے سامنے ہے معاملہ یہ ساری ہے تاریخ. ہاں کہ آج عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوں اور ہمارے خلاف جھوٹے مقدمے بنائیں, ہمیں رگڑا دیں, تو بالکل وہ خواب پورا نہیں ہو سکتا جس کا میں نے ذکر کیا. آج اگر ہم جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ نہ بیٹھیں اور اس کو رگڑا دیتے رہیں تو پھر بھی یہ خواب پورا نہیں ہو سکتا. یہ خواب کیسے پورا ہو سکتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے آپس میں وہ ٹرو ڈیموکریٹک اور پولیٹیکل جو ہے وہ راستے پہ آئیں, چارٹر آف ڈیموکریسی کریں, چارٹر آف اکانومی کریں. آپ کو اپنی جماعت میں اس وقت نون لیگ میں اس چیز کی کمی نظر آتی ہے کہ کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی اس طرح سے تنظیم سازی جو ہے وہ اس پہ جو ہے وہ اتنا کام نہیں کیا گیا؟ مجھے یاد ہے آپ کا, میں کہیں سن رہی تھی, آپ نے کہا کہ ہاں نواز شریف جب صدر بن جائیں گے پارٹی کے, پھر پارٹی کے لوگ بیٹھیں گے اور ہم لوگ جو ہے وہ یہ بات کریں گے, لیکن کوئی ایسی بات ہوئی نہیں. نہیں, کیونکہ وزیر اعظم صاحب بہت زیادہ مصروف ہیں اور ان کی مصروفیت بڑی جائز ہے, کیونکہ اکانومی کا جو بحران ہے آپ کے علم میں ہے کہ کس طرح سے ان کو دن رات جو ہے وہ کام کرنا پڑتا ہے. اور مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ وہ بھی ان کی اپنی حکومتی مصروفیات ہیں. میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ پارٹی کی تنظیم نو اور اسے سارے معاملات میں وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ شروع کریں گے. تو ابھی ان کو باہر جانا پڑا, پھر اس کے بعد ان کی فیملی میں کوئی تھا فنکشنس, اچھا, تو پھر ویسے بھی پارٹی ہے اسی کی. میاں نواز شریف صاحب ہی پارٹی کو جو ہے متحرک اور منظم کر سکتے ہیں, تو وہ جب شروع کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہوں گی. یہ بتائیے گا رانا صاحب, ایک ینگ لڑکا یہ دیکھ کے پارٹی میں آیا کہ اس کے لیڈر نے کہا میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا, اور آپ نے ان کو اپنا لیڈر مان لیا. 92-93 کی بات ہے. ہم نے دیکھا ٹھیک ہے 15-20 سال زبردست لگ کے نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ مزاحمت کی, اور وہ ایک 92 کے بعد یہ 22 میں ہمارے اوپر الزام لگا ہے کہ یا ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی ختم ہو گئی ہے, تو ورنہ تو یہ آپ یہ نہیں لیکن چلے 30 سال بنتے ہیں یہ, ٹھیک ہے ایک لمبا عرصہ میں کہہ دوں گی کہ انہوں نے خوب مزاحمت کی. آج لیکن ان پہ یہ چھاپ لگا دی جاتی ہے کہ ڈکٹیشن تو دور کی بات ہے, الگ بات ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں. افسوس ہوتا ہے آپ کو؟ نہیں, ہی از ناٹ. دیکھیں بات یہ ہے کہ دیکھیں میاں نواز شریف صاحب کیا وہ وزیر اعظم نہیں بن سکتے تھے؟ اب وہ کولیشن گورنمنٹ کی سربراہی نہیں کر سکتے تھے, انہوں نے نہیں کی. وزیر اعظم تو وہ بنیں گے نا جو ان کو زیادہ سوٹ کریں گے. نواز شریف صاحب سوٹ کرتے ہیں یا شہباز شریف صاحب سوٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب جو ہے وہ جب ان کی یعنی اشیر بعد سے وزیر اعظم بنے تو وہ خود بھی جو ہے وہ بن سکتے تھے. اب دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اس وقت ملک جو ہے وہ اکانومی کے حساب سے ڈیفالٹ کے دہانے پہ ہے. جو حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں, جو دہشت گردی کے حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ ان کو کنٹرول کرنے کے لیے اگر اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں, تو کیا ہم کہیں گے نہیں آپ سپورٹ نہ کریں اور بیٹھنے دیں, بیڑا غرق ہونے دیں؟ اب کیا چوائس ہے ہمارے پاس؟ لیکن اسٹیبلشمنٹ ہمیں یہ تو نہیں کہتی کہ آپ پولیٹیکل پارٹیز آپس میں نہ بیٹھیں. وہ قطعاً ہمیں نہیں کہتے. یا پھر یہ بھی ڈر ہو سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے تو ان کے ساتھ ہو جائیں گے. نہیں دیکھیں تو پھر بھی معاملہ حل, یہ ڈر ہوگا دیکھیں نا, پھر بھی معاملہ حل نہیں ہوگا. نہیں حل نہیں ہوگا, لیکن میں کہہ رہی ہوں یہی ڈر ہوگا نا کہ اگر ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے تو ان کے ساتھ ہو جائیں گے. ڈر سے مراد یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ اگر وہ ہمیں کہیں کہ جی آپ مذاکرات کیوں شروع کیے ہیں آپ نے, آپ چارٹر آف اکانومی کی بات کیوں کرتے ہیں, آپ چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کیوں کرتے ہیں, آپ دہشت گردی کے خلاف پولیٹیکل کنسنسس پیدا کرنے کی آپ بات کیوں کرتے ہیں, تو پھر تو چلو ہمیں سمجھ آئے. جب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ یہ سارا کچھ کریں, ہم آپ کو ہمارے ذمے جو ہمارا کام ہے ہم وہ کریں گے,
اور اس میں ہم کسی قسم کی جو ہے وہ آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ پھر اس میں جو ہے وہ آپ ان سے پھر اور کیا چاہتے ہیں؟ یعنی اسٹیبلشمنٹ جو ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی اس وقت اس حق میں ہے کہ پولیٹیکل ایشوز کے اوپر پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ کے جو ہے وہ کوئی معاملہ جو ہے اس کو حل کریں. ٹھیک ہے رانا صاحب، ایک میرے پوڈ کاسٹ میں آخری سیگمنٹ ہوتا ہے ریپڈ فائر. ریپڈ فائر اس کو کہتے ہیں، کوئک جواب دینا ہے آپ نے. ٹھیک ہے. شہباز شریف میں سمجھتا ہوں کہ 5 سال پورے کرنے والے پہلے وزیر اعظم ہوں گے. نہیں، اس سے پہلے بھی 5 سال لوگوں نے پورے کیے ہیں، لیکن اس مرتبہ شہباز شریف صاحب پورے کریں گے. اچھا، پی ٹی آئی سے ارلی الیکشن پر گنجائش نکالی جا سکتی ہے؟ مذاکرات کے نتیجے میں کوئی بھی فیصلہ افہام و تفہیم سے ہو سکتا ہے. ارلی الیکشن بھی ہو سکتا ہے. وہ ساری چیزیں جب مذاکرات ہوں گے تو ہم وداؤٹ کنڈیشن بیٹھنے کو تیار. سروسز چیفز کی مدت ملازمت 3 سے 5 سال کرنا بہترین فیصلہ ہے. بہترین فیصلہ تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ ہے کہ ایک فیصلہ ہے اور اس کا کوئی امپیکٹ جو ہے وہ اس ملک کی سیاست یا حکومت پہ نہیں ہے. صحیح. نون لیگ آرمی چیف کی ایکسٹینشن نہ دینے کی روایت برقرار رکھے گی. اس کے اوپر کوئی حتمی جواب جو ہے وقت سے پہلے نہیں دیا جا سکتا. زیادہ مشکل سوال تو نہیں ہو گیا. عمران خان نے جیل میں اتنا لمبا ٹائم گزار کے میرے سارے جو اندازے تھے وہ غلط ثابت کر دیا. یہ درست ہے کہ میرا اس کے متعلق یہ اندازہ تھا کہ وہ جیل نہیں کاٹ سکے گا، لیکن اس نے جیل ٹھیک کاٹی. کیوں آپ کا اندازہ تھا کہ جیل نہیں کاٹ سکیں گے؟ کیونکہ اس سے پہلے وہ کبھی ایک دن کے لیے بھی جیل نہیں گیا تھا، اور وہ جس ماحول میں پلا بڑھا تو میرا یہ خیال تھا کہ اس کے لیے یہ مشکل ہوگا. سختیاں نہیں بڑھا. لیکن بہرحال کوئی مخالف ہو، کوئی آپ کا حامی ہو، جو بات سچ ہے وہ سچ ہے. جیل اس نے ٹھیک کاٹی ہے. یہی اچھی بات ہے آپ کی کہ جو بات سچ ہے وہ سچ ہے. ٹھیک ہے. مریم نواز شہباز شریف سے بہتر سی ایم ہے؟ بہتر سی ایم ہے، لیکن شہباز شریف کے نقش قدم پہ وہ چلنے کی جو کوشش کر رہی ہیں تو اس میں سمجھتا ہوں کہ وہ کامیاب ہو سکتی ہیں. صحیح. تحفظات کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہمیں چھوڑنے کا کوئی آپشن نہیں ہے فی الحال؟ جی نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. میں عمران خان کو دوبارہ وزیر اعظم بنتا دیکھ رہا ہوں. نہیں، ایسی کوئی صورت نہیں ہے. نہیں ہے. یقین ہے آپ کو؟ جی بالکل یقین ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے وہ سیاست اس ملک میں سیاست کو سیاسی راستے پہ چلنے دیں گے تو جو ہے وہ پھر ہی کوئی یعنی حالات پیدا ہو سکتے ہیں. صحیح ہے. نواز شریف کرکٹ میں امپائر کو ملا کر کھیلتے تھے، یہ الزام درست ہے؟ نہیں، یہ بالکل غلط ہے. وہ تو انہوں نے تو کرکٹ اس لیول پہ اوپر جو ہے وہ کھیلی نہیں ہے. جس لیول پہ نہیں، وہ جس لیول کی وہ بات، یہ عمران خان صاحب کا یعنی جس طرح سے انہوں نے اور بیانیے بنائے ہوئے تھے، یہ ان کا بیانیہ تھا. چلیں پھر بیانیہ بنانے میں عمران خان کا کوئی ثانی نہیں؟ نہیں، حالات اسے کچھ ایسے ملے ہیں کہ جس میں بعض چیزیں جو ہیں وہ ان کو وہ بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں. ویسے ادروائز جو ہے وہ اس سلسلے میں ان کے فیصلے میں وہ اتنے کوئی پولیٹیکلی وائز نہیں ہیں. صحیح. وہ دن دور نہیں جب پاکستانی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا رول صفر ہو جائے گا. یہ اسٹیبلشمنٹ کا رول صفر تو ہوگا، لیکن وہ دن اتنا نزدیک نہیں ہے. خواہش ہے آپ کی جلدی ہو جائے؟ جی بالکل، ہماری یہ خواہش ہے. اور دیکھیں اب اسٹیبلشمنٹ کبھی آتی تھی اور براہ راست 10 سال حکومت کرتی تھی. اب یہ تو ناممکن ہو چکا ہے، یہ تو ختم ہو چکا ہے. اب اگر پیچھے رہ کے ان کا رول ہے تو اس کی وجہ صرف اور صرف سیاستدانوں کی آپس میں تقسیم اور لڑائی ہے. جس دن یہ ختم ہوگی اس دن یہ گول اچیو ہو جائے گا. بہت شکریہ رانا صاحب. یہ ہمارے لیے بھی گول ہے، ہم بھی چاہتے ہیں سیاستدانوں کی لڑائیاں ختم. انشاءاللہ. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.